اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام اما بعد فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة فخير الأمان أمان الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخافه في الدنيا فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزیت خیرا فی الدنیا والآخرہ والسلام۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مکتوب گرامی والی مکہ کے امان نامہ کے جواب میں حضرت نے تحریر فرمایا اور اسے اسی کے وفد کے ہاتھ میں ارسال کیا، اور اس میں والی مکہ نے امام کو ایک تو افتراق اور شقاق سے روکنے کی جسارت کی، امام کے اقدام کو، مزاحمت کو، بیعت کے انکار کو، حکومت و یزید کی مخالفت کو شقاق کہا، افتراق کہا، اور امام نے اس کا جواب دیا یہ شقاق نہیں ہے، افتراق نہیں ہے، بلکہ یہ قرآنی فریضے پر عمل ہے، الہی حکم پر عمل ہے، اور بحیثیت امام و بحیثیت مسلم و امام مسلمین یہ فریضہ انجام دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو تو نے امان اور جان و مال و خاندان کی حفاظت کی ضمانت دی ہے تو وہ بھی مجھے قبول نہیں ہے، چونکہ تمہاری امان فاسد، مفسد اور ظالم اور ستمگر حکومت کی امان ہر عذاب سے بڑھ کر ہے۔ اصل امان، حقیقی امان و حفاظت اللہ کی ہے، اور وہ بھی آخرت کی، اور آخرت کی امان اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا میں اللہ سے دنیا میں اللہ کے خوف کی دعا کرتا ہوں اور طلب کرتا ہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں خوف خدا دے تاکہ مجھے آخرت میں امان نصیب ہو۔ اور تیسرا مطلب امام علیہ السلام نے اس کے خط کے جواب میں یہ بیان فرمایا کہ تو نے اس خط میں یہ ذکر کیا ہے کہ میں واپس آ جاؤں اور آپ کی امان قبول کر لوں تو آپ میرے ساتھ بھلائی کریں گے، اچھے تعلقات رکھیں گے، دوستانہ روابط میرے ساتھ رکھیں گے۔ تو یہ اگر تو نے دل سے کہا ہے اور تو سچا ہے اس میں تو اس کام کی تجھے اللہ دنیا میں اور آخرت میں جزا دے گا۔ اور اس کے بعد امام نے خط ختم کر کے اس وفد کے حوالے کر دیا جس میں ایک عبداللہ ابن جعفر تھے، امام علیہ السلام کے بنو ہاشم سے، جو امام کی خاطر پریشان تھے، امام کے جان کی تحفظ کے لیے اور امام کے خاندان کے تحفظ کے لیے اپنے تئیں جو کچھ ان سے کوشش ہو رہی تھی کر رہے تھے، اور یہ بھی اسی میں سے ایک آخری کوشش کے طور پر انہوں نے انجام دی۔ اور دوسرا
والی مکہ عامر ابن سعید کا بھائی یحییٰ ابن سعید تھا، ان کے حوالے امام نے یہ خط کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اس خط میں امام علیہ السلام نے جس بات کا تاکید سے زیادہ جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ شقاق اور افتراق امت کے درمیان نہیں ہے، جسے تم شقاق اور افتراق کہہ رہے ہو۔ کیسے تم نے یہ جرأت کی ہے اور یہ جسارت کی ہے کہ میرے عمل کو، میری مزاحمت کو اور اس قیام کو شقاق کہا ہے، جب کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، رسول اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں اور اللہ کے قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، اور میں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، اور اس راہ پر، دین کی راہ پر بلانے کو تم شقاق کہہ رہے ہو۔ اور دوسرا، میں عمل صالح کرنے والوں میں سے ہوں اور سب سے بڑھ کر عمل صالح انجام دیتا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جو اعمال صالحہ انجام دیتا ہو آپ اس کے عمل کو شقاق اور امت سے دوری کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسلمان ہوں اور اپنے آپ کو مسلمین میں سے سمجھتا ہوں، وہی مسلم کا عنوان جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اور ہماری جد ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذریت کے لیے اور اپنی امت کے لیے اللہ سے تجویز کیا ہے کہ میری ذریت میں اور میری نسل میں اور میرے پیروکاروں میں امت مسلمہ قرار دے۔ عزیزان، امام علیہ السلام نے اس اتہام کا جواب دیا، اور یہ اتہام بنو امیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اس لیے لگایا گیا چونکہ حکومت نے پہلے سے، بنو امیہ نے، اس حزب نے، اس اقتدار پرست حزب نے اسلام کا نام استعمال کر کے اور اسلام کے خلاف اقدام کرنے والی حکومت نے، دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے والی حکومت نے لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلا دی تھی اور انہیں بتا دیا تھا جعلی حدیثوں کے ذریعے، من گھڑت روایات کے ذریعے اور باقی سیاسی و غیر سیاسی اقدامات کے ذریعے کہ حکمران و سلطان فاسد ہی کیوں نہ ہو، ظالم ہی کیوں نہ ہو، جبار ہی کیوں نہ ہو، ستمگر ہی کیوں نہ ہو، وہ زانی و شرابی ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف کسی کو حق، کسی مسلمان کو، کسی مومن کو، کسی کلمہ گو کو حق نہیں ہے وہ آواز اٹھائے۔ سلطان جیسا بھی ہو آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ ظالمانہ نظریہ مسلمانوں کے اندر حکومتی طاقت سے اور حکومتی بجٹ کے ذریعے اور حکومتی نفوذ کے ذریعے عوام کے اندر یہ پھیلایا، اور کسی حد تک عوام یہ نظریہ سن کر اسے عملی طور پر اپنا چکے تھے، ہرچند ذہنی طور پر اس کی طرف ان کی توجہ نہ بھی ہو۔ اگر کسی کو شعور دلا کر یہ متوجہ کیا جائے تو شاید وہ اس کا اقرار نہ کرے، لیکن عملی طور پر سب نے ایسا ہی کیا کہ یزید جیسا فاسد ظالم حکمران، البتہ یہ یزید کی حکومت کو ماننے کی ریہرسل امت پہلے کر چکی تھی۔ معاویہ کی حکومت میں امت کو باقاعدہ مشق کروا دی گئی تھی، امت کو ریہرسل کروا دی گئی تھی، اور تمام وہ کام جو یزید کی حکومت کے لیے عوام کو انجام دینے ہیں، مسلمانوں کو انجام دینے ہیں، وہ مسلمانوں سے کروا دیے گئے تھے تاکہ یزید کی حکومت کے دوران انہیں یہ نہ محسوس ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ چونکہ یزید کے باپ کی حکومت بھی یزید ہی کی مانند تھی، لیکن وہ ایک چالاک سیاستدان تھا، ایک مکار سائس تھا، اور اس وجہ سے وہ سب کچھ کر کے، جرائم کر کے بھی لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک اچھا حاکم تصور کرتا تھا، یا لوگوں کو مختلف مراعات دے کر، سہولتیں دے کر اور بیت المال ان کے سامنے رکھ کر، مختلف قبائل کو خرید کے
لوگوں کی رضا حاصل کر لیتا تھا. جس طرح سے معاویہ نے حکومت حاصل کی ہے وہ تاریخی ماجرا سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس طرح سے اس نے پہلے خلیفہ سوم کی مظلومیت کا پرچم اٹھایا اور اس کے ذریعے سے مملکت کے اندر ہرج و مرج ایجاد کیا، اور خلیفہ مسلمین خلیفہ رسول اللہ عام مسلمانوں اہل سنت کے اعتقاد کے مطابق چوتھے خلیفہ کے خلاف شورش کی اور کروائی، بغاوت کی اور کروائی، اور اس حکومت کو کمزور کیا اور اس کے خلاف جنگ کی اور فتنے کھڑے کیے. یہ سارے کام معاویہ نے انجام دیے. پھر اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے لیے حالات اور زیادہ تشویشناک کر دیے، اور زیادہ پریشان کن حالات بنا دیے، اس حد تک کہ امام حسن علیہ السلام کی اپنی فوج کے اندر وہی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جو اہل شام میں تھی. ان کے اذہان اور ان کے قلوب کے اندر بھی وہی شکوک، شبہات، تردید، تذبذب جو پراپوگنڈے کے بعد عموماً لوگوں کے اندر، اور پراپوگنڈا زدہ قوم اور نسل جس کا شکار ہو جاتی ہے، وہ حالت ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی. اس حقیقت کا اس کی تشریح حضرت آیت اللہ شہید باقر الصدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے عصر امام حسن علیہ السلام کی بہت عالمانہ تجزیہ کیا ہے، تحلیل کی ہے، لوگوں کی اجتماعی نفسیات ذکر کی ہے کہ کس آفت اور بلا میں امام حسن کے زمانے میں لوگ مبتلا ہو چکے تھے کہ وہ اقتدار، بنا ہوا اقتدار سنبھال نہیں سکے اور یہ دشمن کو، مکار دشمن کو سپرد کرنا پڑا. انہوں نے بہت خوبصورت تجزیہ کیا ہے، آپ کی خدمت میں پہلے بھی اس کے متعلق امام حسن علیہ السلام کی اپنی زبان مبارک سے ادا ہوئی روایات بیان کی ہیں کہ کیوں یہ ماجرا ہوا اور معاویہ نے کیا تدبیر اختیار کی تاکہ علی علیہ السلام کے لشکر میں بھی اس نے خلفشار ڈالا، نیزوں پہ قرآن اٹھایا، اور خوارج جو امیر المومنین کا لشکر کا ایک بڑا حصہ تھا، 12,000 افراد و نفوس پر مشتمل، اس حصے کو امیر المومنین سے توڑ کے امیر المومنین کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا. یہ اس کی ایک چالاکی و مکاری تھی. اور امام حسن علیہ السلام کے لشکر کو توڑا نہیں بلکہ بالکل ہی تار و مار کر دیا، تتر بتر کر دیا امام حسین علیہ السلام کے لشکر کو. آدھے لشکر کو خرید لیا، سپہ سالار کو خرید لیا، بڑے بڑے سپہ جتنے سالار تھے انہیں خرید لیا. جو نہیں بکے ان کے بکنے کا پراپوگنڈا اور افواہ اڑا دی، یہ کہہ دیا کہ یہ بھی بک چکے ہیں. جیسے امام حسن علیہ السلام کے سرداروں میں سے، سپہ سالاروں میں سے، جنگی سالاروں میں سے جو وفادار تھے، آخر تک امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وفادار رہے، ان کے بارے میں بھی لشکر کے اندر یہ افواہیں پھیلا دی گئیں کہ انہیں بھی پیسہ مل گیا ہے، یہ بھی شام کے لشکر سے جا ملے ہیں، یہ انہوں نے بھی معاویہ کی وفاداری کی قسم کھا لی ہے، جس طرح عبید اللہ ابن عباس نے کیا تھا. اب چونکہ بڑا سالار کر چکا تھا یہ بے وفائی و خیانت اور غدر، چھوٹوں کے لیے اور دوسروں کے لیے لوگ آسانی سے مان لیتے تھے کہ جب وہ بک گیا ہے تو یہ بھی بک گئے ہوں گے. اور اس طرح امام کے لشکر کے فرد کے ذہن میں یہ الجھن ڈال دی پراپوگنڈے کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے سے. اور آپ لوگوں کے لیے میڈیا کی وجہ سے ذہنی تشویش سمجھنا مشکل نہیں ہے، چونکہ معاویہ کے میڈیا کی زد میں آیا ہوا لشکر امام حسین، اس سے کہیں زیادہ پاکستان کا شیعہ آج میڈیا کی زد میں آیا ہوا ہے. اسی طرح کا پراپوگنڈا، اسی نوعیت کا پراپوگنڈا، علماء کے خلاف، فقہاء کے خلاف، رہبر کے خلاف، ولایت فقیہ کے خلاف، امام کے خلاف. وہ پوری قوم کے اوپر ایک یلغار ہے، اور یہ یلغار سن کے لوگ مردد ہو جاتے ہیں، متذبذب ہو جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات آ جاتے ہیں. چونکہ جو صرف پراپوگنڈا سنے اور مطالعہ نہ کرے، صرف پراپوگنڈا سنے تحقیق نہ کرے، صرف پراپوگنڈا سنے جستجو نہ کرے، صرف پراپوگنڈا سنے تصدیق نہ کرے، صرف پراپوگنڈا سنے اور حق جاننے کی کوشش نہ کرے، ظاہر ہے وہ فوراً اس کی زد میں آ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ایک شخص جس کو سامنے کھڑا کر کے
اور اس کے اوپر گولیاں برسانا شروع کر دیں اور وہ کوئی ڈھال استعمال نہ کرے، کوئی پناہ نہ لے اپنی حفاظت کے لیے، تو یہ گولیوں کی بوچھاڑ اس کے جسم کو چھلنی کر دے گی۔ پراپوگنڈے کی یلغار اور پراپوگنڈے کی بوچھاڑ انسان کی روح اور انسان کے دل کو چھلنی کر دیتی ہے، اور موجودہ نسل اس کی زد میں ہے شدید طریقے سے، پوری دنیا میں ہے اور اپنے ملک کے اندر بھی آپ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کام انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ اعصابی جنگ لڑی۔ معاویہ نے امیر المومنین کے خلاف مسلحانہ جنگ لڑی اور امام حسن علیہ السلام کے خلاف اعصابی جنگ لڑی، اور امام کے لشکر کو اعصابی طور پر مفلوج کر دیا اور ناکارہ بنا دیا، اتنا ناکارہ بنا دیا کہ یہ لشکر خود امام کی جان لینے پہ تل گیا، یہ لشکر خود امام کو دشمن کے سپرد کرنے کے اوپر تل گیا، اتنا اس کا برا حشر کر دیا تھا معاویہ نے اور اس کی تبلیغاتی ٹیم نے اور اس کے پراپوگنڈا مینیجر نے، پراپوگنڈا ڈائریکٹر نے، جو خصوصیت کے ساتھ بنایا تھا، عمرو بن عاص، بہت بڑا پراپوگیشن کا تاریخی طور پر سب سے بڑا ایکسپرٹ آدمی، اس کے سامنے یہ آج کے جو پراپوگیٹر ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں، خواہ وہ امریکہ کے ہوں، خواہ وہ اسرائیل کے ہوں، خواہ وہ یورپ کے ہوں یا عرب دنیا کے ہوں یا کسی اور ملک کے ہوں یا انڈیا کے ہوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ پراپوگنڈے میں جو اس کی مہارتیں تھیں اور صلاحیتیں تھیں اور جس سے اس نے نتیجہ لیا اور جس سے اس نے امیر المومنین کی اور امام حسن کی حق حکومت، درست حکومت، جائز حکومت ختم کی، خوب یہ اس کے پراپوگنڈے اور اس کی اعصابی جنگ کا نتیجہ تھا۔ خوب عزیزان، یہ یزید کی حکومت کے لیے پہلے سے جو سماجی کام ہو چکا تھا، سیاسی نظام کے لیے سماجی طور پر اور ثقافتی طور پر اور ذہنی طور پر اور مذہبی طور پر جو کام ہو چکا تھا، اس نے یزید کی حکومت کے لیے میدان ہموار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یزید حاکم بنا، اتنا کھلا فاسد، معلن بالفسق، جس کی فسق و فساد و پلیدی پر اور اس کی بدکرداری پر خود بنو امیہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ پلید آدمی اور کوئی نہیں ہے، یہی حاکم بنتا ہے، اور جو اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بہت ناکارہ آدمی ہے، وہی اس کی حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس روایات ہیں کہ سلطان جتنا بھی فاسد ہو، سلطان جتنا بھی غلط ہو، سلطان جتنا بھی نجس ہو، سلطان جتنا بھی پلید ہو، خبیث ہو، آپ اس کے خلاف نہیں بولنا، ورنہ آپ کی دنیا بھی تباہ ہے اور آپ کی آخرت بھی تباہ ہے۔ دراصل یزید کے خلاف خاموشی سے مسلمان بنو امیہ کے اسلام اور بنو امیہ کے مذہب اور بنو امیہ کے نظریے سے متاثر لوگ اپنی دنیا بھی بچا رہے تھے اور اپنی آخرت بھی بچا رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں، کیونکہ سلطان کے خلاف، حاکم کے خلاف، اگرچہ ستمگر حاکم ہے، شرابی و زانی حاکم ہے، اس کے خلاف اگر قیام کر رہے ہیں تو یہ دنیا و آخرت دونوں کے لیے تباہی ہے۔ اس نظریے کے لوگ معتقد ہو چکے تھے، اور اس کے مقابلے میں جو امام حسین علیہ السلام کا مکتب ہے، جو اللہ کا نظام ہے، جو قرآن کا نظام ہے، جو رسول اللہ کا نظام ہے، اس نظام کے اندر فاسد حکمران، فاسد حکومت مسلمانوں کے اندر تشکیل نہیں پا سکتی۔ اگر ظالم حکومت مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے تشکیل پا رہی ہے اور مسلمان اس کو نہیں روک رہے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں، یہ سب کے سب مجرم ہیں، یہ سب کے سب گناہ کار ہیں، یہ سب کے سب اس کے ظلم و ستم میں شریک ہیں۔ اگر فقط حکومت بنتا دیکھ کر تماشائی بنے ہوئے ہیں، حکومت بنا کوئی اور رہا ہے لیکن ان کے سامنے بنا رہا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے بنا رہا ہے، ان کے منظر و مرعا و مسمع میں، ان کی سماعتوں کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے
اور ان کے منظر کے سامنے، نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ کچھ نہیں کر رہے، یہ مجرم ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے دین میں، یہ امام علی کے دین میں، یہ رسول اللہ کے دین میں، یہ قرآن کے دین میں اور یہ اللہ کے دین میں یہ حکم ہے۔ بنو امیہ کے دین میں جرم ہے، فاسد حکومت تشکیل پا رہی ہے، آپ روک نہیں سکتے، ورنہ دنیا و آخرت تباہ کر بیٹھو گے۔ اور اگر بن گئی ہے اسے ختم نہیں کر سکتے، اسے زائل نہیں کر سکتے، اسے حکومت کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ ایک روایت یہ منسوب کی ہے علی علیہ السلام سے، یہ گھڑ کے کہا کہ اس روایت کے راوی علی علیہ السلام ہیں۔ جیسے حضرت ابو ذر سے ایک روایت منسوب کی، ابو ذر جو رسول اللہ کی شہادت کے مطابق آسمان کے سائے کے نیچے سب سے سچے انسان ہیں، ان سے یہ روایت منسوب کی۔ اسی طرح علی علیہ السلام سے ایک روایت منسوب کر کے کہا کہ یہ روایت علی ابن ابی طالب نے نقل کی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دینا، پہاڑ اکھاڑ کے پھینک دینا آسان ہے اللہ کے نزدیک، اور اتنا بڑا یہ کام نہیں ہے، لیکن کسی سلطان ظالم جابر حکومت کو ختم کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں۔ اب لوگوں نے سنا ہوا تھا یہ 40 سالہ دور اقتدار میں، اور 40 سالہ ایک نظام، ایک حزب، ایک پارٹی تمام مسلمین کو، تمام باقی مسلمانوں کے طبقات کو حکومت سے باہر رکھ کر انہیں نجی زندگی، مثلا جتنے صحابی ہیں وہ حکومت کا حصہ نہیں ہیں، وہ صرف بنو امیہ حکومت کا حصہ ہیں۔ انصار کا بنو امیہ کے دور اقتدار میں، اقتدار سے پہلے ہی ان کو نکال دیا گیا تھا، خصوصاً خلیفہ سوم کے زمانے میں پہلے سے ہی انصار کہ مؤثر لوگ اقتدار سے باہر تھے۔ حتیٰ زمانہ خلافت میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں پہلے سے ہی انصار کو بڑی تدبیر کے ساتھ اقتدار سے باہر، اور انصار کے جو مؤثر لوگ تھے انہیں محاذوں پہ بھیج دیتے تھے، بارڈر پہ بھیج دیتے تھے، جنگ کے لیے بھیج دیتے تھے، انہیں دور دراز سرحدوں پہ بھیج دیتے تھے جہاد کے فضائل بتا کر، اور انہیں یہ بتا کر کہ آپ تو شروع سے مجاہد ہیں، اور باقیوں کو مرکزی عہدے، مثلا انصار کو مختلف ولایات اور مختلف علاقوں کی اور بلاد کی گورنرشپ نہیں دیتے تھے، ان کو والی نہیں بناتے تھے۔ والی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یا قریش میں سے ہو، مہاجرین میں سے ہو، اور اگر انصار کا کوئی ہے بھی تو وہ صف اول کے ان کے جو افراد تھے ان میں سے کوئی بھی نہ ہو۔ یہ سیاست پہلے سے تھی، ان کو پہلے سے اقتدار سے باہر رکھا گیا، مشغول رکھا گیا، البتہ فارغ بھی نہیں، چونکہ اگر انصار فارغ رہتے تو پھر حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے تھے، چونکہ انہیں حکومت کا دعویٰ تھا کہ حکومت میں ہمارا حصہ ہے، ہمارا حق ہے، بلکہ حکومت کے لیے رسول اللہ کی وفات کے بعد انہوں نے پہلی میٹنگ بلائی، پہلی کال انہوں نے دی کہ ہم رسول اللہ کا جانشین اور خلیفہ تعین کرتے ہیں، اور انہوں نے کر بھی دیا تھا سعد ابن عبادہ کو، لیکن بعد میں مہاجرین نے پہنچ کر اس فیصلے کو قلعدم قرار دے کر نیا فیصلہ ان سے کروا لیا۔ بنو امیہ کے دور میں انصار مکمل طور پر حکومتی ڈھانچے سے باہر ہو گئے۔ وہ صحابی اور تابعی صحابہ کے جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کی شاگردی اختیار کی ہے، ان میں سے بھی جو بنو امیہ سے نہیں تھے انہیں، یعنی اس پارٹی کے نہیں، جیسے آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ ابھی حکومت کے اندر کسی حکومتی پوسٹ پر، بیوروکریسی میں، افسر شاہی میں، سفیروں میں، وزیروں میں، کابینہ میں، کسی جگہ پر بھی اپوزیشن کا کوئی بندہ نہیں ہے، سب ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں۔ وہ بنو امیہ نے اسی طرح سے حکومت تشکیل دی، تمام مسلمانوں کو اقتدار سے باہر کر کے فقط حزب بنو امیہ یہ ریاست اور ولایت کے لیے لائق ہے۔ اب جب پورا مملکت ان کے اختیار میں آ گئی اور انہوں نے اپنا نظریہ، اس نظریے میں سر فہرست
امیر المومنین کے ساتھ دشمنی، امیر المومنین کو سب و شتم کرنا، امیر المومنین کو برا بھلا کہنا، امیر المومنین کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو متنفر کرنا اور اہل بیت سے اور خاندان رسول سے لوگوں کو دور رکھنا، یہ بنو امیہ کی سیاست کا پہلا باب تھا، پہلا چیپٹر تھا کہ یہ کام، یہ فریضہ سب سے بڑھ کر کرنا ہے، اور اس پر خرچہ بھی بہت کیا، زور بھی بہت لگایا، اور اسے لوگوں سے منوا بھی لیا۔ اور پھر جب معاویہ کو معلوم ہوا کہ بالآخر میرے بعد بھی تو کسی نے حکومت کرنی ہے، بنو امیہ میں معاویہ کی سطح کے سیاستدان اور ایسے ایڈمنسٹریٹر موجود تھے جو مختلف علاقوں میں والی بنے ہوئے تھے، گورنر بنے ہوئے تھے۔ مروان، آل مروان میں سے بھی تھے، آل ابی سفیان میں سے بھی تھے، آل عاص میں سے بھی تھے، بڑے بڑے ان کے لیڈر۔ اور یزید ان بنو امیہ کے لوگوں میں سے بھی سب سے پست، نالائق اور ناکارہ تھا، اور معاویہ نہیں چاہتا تھا کہ بنو امیہ میں اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی اور برسر اقتدار آ جائے، اس لیے اس نے فقط اپنے بیٹے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنی نسل کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کیا، اور اس کے لیے یہ سیاسی نظریہ اور یہ دینی نظریہ پیش کیا کہ سلطان کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک کام تھا جو انہوں نے عرض کیا کہ سماجی طور پر، مذہبی طور پر، ثقافتی طور پر لوگوں کو آمادہ کیا، ذہنی طور پر 40 سالوں میں، اور 40 سالہ محنت رنگ لائی۔ پاکستان میں 70 سال میں ابھی تک پاکستانی ذہنی طور پر تیار نہیں کیے جا سکے کسی بھی نظام کے لیے، چونکہ یہ کام ہوا نہیں ہے۔ نہ ثقافتی طور پر کون سا نظام پاکستان کے اندر لانا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ میں ایک درخواست گئی ہے کہ پاکستان میں یہ پارلیمانی نظام ناکام ہو چکا ہے، تو اب یہاں پر صدارتی نظام سپریم کورٹ کے حکم سے لاگو کیا جائے۔ عرصے سے افواہیں پھیلی ہوئی تھیں، صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ پاکستان میں جو حکومت آتی ہے تو یا فوج کی طاقت سے آتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے زور سے آتی ہے، یا سپریم کورٹ اور عدالت کے فیصلے سے آتی ہے۔ عوامی ذہنیت، عوامی آمادگی اور عوام کی ذہن سازی کر کے تبدیلی نہیں آتی، حکومت نہیں بدلتی، طاقت سے اوپر سے آتی ہے۔ عوام، پاکستان کے عوام کو کس نظام کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ مذہبیوں نے آیا اسلامی نظام کے لیے تیار کیا ہے؟ جتنی پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں ہیں، ان میں سے کون سی جماعت ہے جس نے اپنے مسلک کے مطابق اسلامی نظام کے لیے اپنی پارٹی کو اور پاکستانی عوام کو تیار کیا ہے؟ اگر اہل سنت ہیں تو کس نے خلافت کی بات کی ہے؟ سوائے ڈاکٹر اسرار صاحب کے تنظیم اسلامی کہ اس کی بھی عوام میں کوئی پذیرائی یا جڑیں نہیں تھیں، صرف ان کا ایک اپنا تشکیلاتی تھا۔ انہوں نے جتنی عرصہ جماعت اسلامی سے نکل کر روٹ کے جماعت اسلامی سے کٹ کے علیحدہ ہوئے، پہلے وہ بھی جماعت اسلامی میں تھے، جب علیحدہ ہوئے تو انہوں نے جمہوریت کی رٹ چھوڑ کر خلافت کی باتیں کی ہیں، صرف میڈیا پر اور اپنی تقریروں میں اور درسوں میں، پبلک میں یہ نظریہ عام نہیں ہوا، پذیرائی نہیں ملی۔ ان کے علاوہ کسی اہل سنت سیاسی جماعت نے، مذہبی سیاسی جماعت نے اپنے نظریے کے مطابق خلافت کے لیے پاکستان میں کوئی ذہنی آمادگی لوگوں کی نہیں کی، نہ کوئی تربیتی کام کیا، نہ تعلیمی کام کیا، نہ سماجی کام کیا، نہ ثقافتی کام کیا، نہ مذہبی کام کیا۔ شیعہ بہت دیر سے جماعت بنائی، شیعوں نے تاخیر سے 1979 میں جماعت بنائی، البتہ سیاسی نہیں تھی، رد عمل میں بنائی ضیاء الحق کے مقابلے میں۔ پھر عرصے تک سیاست سے دور ہی رہے اور ایک فقط معارض گروپ کہہ لیں یا ایک معترض کی حیثیت سے رہے، لیکن آہستہ آہستہ سیاسی رنگ میں بدل گئے، اور سیاسی رنگ بدلنے کے بعد وہی جو سیکولر لوگوں کی سیاست ہے، پارلیمنٹ ہے، نظام ہے، اسی کے اندر ہے امامت کے قائل ہیں، روتے امام حسین کو ہیں، نعرے امام علی کے لگاتے ہیں، منتظر امام مہدی کے ہیں۔ اب توجہ کریں ان کی،
ان کی صورتحال سب سے زیادہ عجیب ہے. شیعہ امام کے ہیں، عزادار بھی امام کے ہیں، منتظر بھی امام کے ہیں، لیکن اپنی پوری زندگی میں 70 سالہ زندگی میں ایک دن امامت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، نہ اپنے عوام کو تیار کیا. آج کتنے شیعہ پاکستان میں نظریہ امامت کے قائل ہیں، نظریہ ولایت کے قائل ہیں، اور کس نے تیار کیا ہے ان کو امامت کے لیے؟ ضرورت ہی نہیں سمجھا. جو لوگ مخلص ہیں، جو لوگ دل سے چاہتے ہیں اپنا نظام قائم کرنا، وہ محنت کرتے ہیں. بنو امیہ نے پہلے ذہن بنائے، تیار کیا فاسد ترین شخص کے لیے، اور کامیابی سے تیار کر لیا. یزید کو لوگوں نے مان لیا، مسلمانوں نے اعتراض تک نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام نے امامت کے لیے، ولایت کے لیے قیام کیا. اب لوگ ولایت کے لیے تیار نہیں تھے، لوگ امامت کے لیے تیار نہیں تھے، جیسے آج نہیں ہیں، اس وقت بھی تیار نہیں تھے. لیکن امام علیہ السلام نے، جیسے ائمہ کے زمانے میں کبھی بھی ایسا لوگوں کے اندر رجحان نہیں بنا کہ لوگ ائمہ کی طرف آئے ہوں یا امامت کی طرف آئے ہوں، لیکن ائمہ نے نظریہ امامت کو مرنے نہیں دیا، مٹنے نہیں دیا، دبنے نہیں دیا، فراموش ہونے نہیں دیا. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امامت کا نظام قائم کرنے کے لیے 17 آدمی نہیں تھے، بلکہ 17 بچے بھی نہیں تھے، 17 جوان اور بچے چھوٹے بھی نہیں تھے امام علیہ السلام کی اپنی حدیث کے مطابق. لیکن امام علیہ السلام نے اس کے باوجود، اب اسلامی مملکت میں زمین پر امامت قائم نہیں کی جا سکتی، تو کم از کم جو نظریہ ہے امامت کا وہ تو قائم رکھا جائے، وہ تو زندہ رکھا جائے، کہ جو نسل تیار ہوئی اس نسل کو یہ تو پتہ ہو کہ ہمارا اصل نظام امامت ہے اور ولایت ہے. یہ کام کیا امام علیہ السلام نے اور باقی ائمہ اطہار نے. اگر ایک نظریے کا ذکر ہی نہ کیا جائے، اس کو تذکرہ میں ہی نہ لایا جائے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس نسل کے ذہن سے مٹ جاتا ہے. جیسے آج کی نسل ہے، کتنا اجنبی لگتا ہے ان کو کہ اسلام کا نظریہ ولایت ہے، ولایت قرآن کا نظریہ ہے. شیعوں کو کتنا تعجب ہوتا ہے، اچھا پارلیمنٹ نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے اسلام کا نظریہ، رسول اللہ کا راستہ، امام حسین کا راستہ جمہوریت نہیں ہے، امام علی کا راستہ جمہوریت نہیں ہے. ایک شیعہ کے لیے جیسے بم مار دیا کسی نے اس کے سر پر، چونکہ ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ جمہوریت کا نظریہ ہی تو امام علی علیہ السلام سے اور امام حسین علیہ السلام سے نکلا ہے. اس طرح سے انہیں بتایا گیا ہے. جب لوگ ذہنی طور پر تیار نہ ہوں، بات کرنے کے لیے تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ پھر یہ منظر ہوتا ہے. امام علیہ السلام کے ساتھ اس قیام میں فقط 72 انسان آتے ہیں اور وہی شہید ہو جاتے ہیں، اور باقی سارے جہاں جہاں ہیں وہیں پہ ہیں، دیکھ رہے ہیں. کوفہ والوں کو پتہ تھا، اہل حجاز کو پتہ تھا، سب کو معلوم تھا کیا ہو رہا ہے، لیکن اس ذہنیت نے ان کو گھر میں بٹھایا کہ سلطان کے خلاف قیام ہو جائے گا، سلطان کے خلاف قیام کریں گے جہنم چلے جائیں گے. اب عزیزان، قرآن کریم اور امام حسین علیہ السلام کے نظام میں توجہ فرمائیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے کلام نورانی میں ایک تو کہا کہ یہ شقاق نہیں ہے، اور دوسرا امام علیہ السلام نے متعدد مواقع پر لوگوں کو بتایا کہ قرآن کا نظام سلطان کے بارے میں، سلطان جائر، سلطان ستمگر، حکمران فاسد کے بارے میں قرآن کا کیا موقف ہے، اللہ کا کیا نظام ہے، رسول اللہ کا کون سا راستہ ہے، اور رسول اللہ کے جانشینوں کا کون سا راستہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے پہلے ہی یہ مطلب لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ سلطان جور کی اطاعت جرم ہے، سلطان جائر کے سامنے تسلیم ہونا، اسے مان لینا، یہ جرم ہے. امام علیہ السلام نے جو ایک بنیاد اپنے قیام کی قرار دی، قرآنی بنیاد، الہی بنیاد،
اللہ کا فرمان امام حسین علیہ السلام کی مزاحمت، امام حسین علیہ السلام کے قیام اور نہضت کی بنیاد ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آپ کی بہت مانوس چیز ہے، سنا ہوا ہے آپ نے، لیکن ہے متروک عملاً مسلمانوں کے اندر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر متروک ہے، اور پہلی دفعہ امر بالمعروف عمدی طور پر جو قرآن کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، جو دین کے نظام کی اصل بنیاد اور محرک ہے، جس کی بنیاد پر سارا دین کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، عمارت کھڑی ہوتی ہے، تمام اللہ کے احکام جس بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں، اجرا ہوتے ہیں، اس کا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے قیام کی بنیاد اسی کو قرار دیا، جو وصیت نامہ جناب محمد ابن حنفیہ کو لکھ کے دیا مدینہ سے روانہ ہوتے ہوئے، اس میں پہلے اس کا کئی دفعہ ذکر کیا ہے، اسے ہم تفسیری بحث بھی کر چکے ہیں۔ اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ عَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا ظَالِمًا وَلَا مُفْسِدًا، میں خود خواہی کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، ہرج و مرج کے لیے نہیں قیام کر رہا، اور فساد کے لیے اور ظلم کے لیے بھی قیام نہیں کر رہا۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، میں اپنی جد کی امت میں اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، اصلاح امت کے لیے، امت رسول اللہ کی اصلاح کے لیے۔ اور اصلاح امت کا جو اسلوب ہوگا، جو طریقہ ہوگا، جو مبنا ہوگا، روش ہوگی، وہ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی یزید کی بیعت کا انکار نہی عن المنکر ہے۔ لوگوں کو یزید کے خلاف، حکومت فاسد کے خلاف قیام کی دعوت دینا، نصرت مانگنا، یہ امر بالمعروف ہے، لوگوں کو معروف کی طرف بلا رہے ہیں، اور فاسد حکومت کو، منکر حکومت کو، جو سب سے بڑا منکر ہے، اس کو نہی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اس کی نفی کر رہے ہیں کہ یہ منکر مجھے قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے معروف کا امر، معروف کا قیام، اور منکر کی نفی، اور منکر کا انکار، منکر کو تحمل نہیں کرنا۔ یہ امام علیہ السلام کی بنیاد ہے۔ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ خوب اس کو امام علیہ السلام نے فرمایا فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق، جس نے مجھے قبول کیا، میری بات مان لی، امر بالمعروف کے لیے میرے ساتھ شامل ہوا، نہی عن المنکر کے لیے میرے ہمراہ آیا، خوب تو اللہ اولا ہے حق کے لیے۔ ومن رد علی ھذا اصبر حتی یقضی اللہ بینی وبین القوم بالحق وہو خیر الحاکمین، اگر کسی نے میری دعوت کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، اس منشور کو، تو پھر میرا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، اور اللہ اس قوم اور میرے درمیان فیصلہ کرے گا، وہ خیر الحاکمین ہے۔ یہ قیام شروع کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے مزاحمت کے آغاز کے بعد، نہضت کے بعد، فاسد حکومت، ظالم حکومت، ستمگر حکومت، ناجائز حکومت کے انکار کے بعد اور قیام کے بعد یہ فرمایا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس سے پہلے کہ امام قیام کرتے اور باقاعدہ نہضت آغاز کرتے، امام علیہ السلام نے پہلے 1 سال پہلے، یوں نہیں کہ امام بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے کہ معاویہ دنیا سے جائے اور یزید تخت پہ بیٹھے تو پھر میں اقدام کروں، یا امام گھر میں بیٹھے رہے خاموشی کے ساتھ کہ اب تو
اقتدار بنو امیہ کے پاس ہے، ظالمین کے پاس ہے، ستمگروں کے پاس ہے، اور یہ جب تک ہمیں نہیں چھیڑتے، اگر ہمیں نہیں چھیڑتے تو ہم کیوں ان کو چھیڑیں؟ یہ اپنی حکومت کر رہے ہیں، فاسد ہیں تو اپنی قبر میں جائیں گے، اگر ظالم ہیں تو اپنی قبر میں جائیں گے، خود جواب دہ ہوں گے۔ ہم نے تو ظالموں کی جگہ ہم نے دفن نہیں ہونا۔ یہی مذہب جو پاکستان میں ترویج کیا گیا ہے، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبھیڑ تو، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ اگر ایک چور چوری کر رہا ہے تو منع نہ کرو، چپکے سے گزر جاؤ، چونکہ اس نے چوری کرنی ہے، جرم کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اپنی قبر میں جائے گا، آپ کی قبر میں تو نہیں جائے گا، یا آپ نے اس کی قبر میں جا کر جواب اس چوری کا نہیں دینا۔ اس لیے سیلفی بنا کے گزر جاتے ہیں قریب سے، روڈ پہ بندہ تڑپتا چھوڑ کر، ایکسیڈنٹ کیا ہوا، موت و حیات کی کشمکش میں، کرونا میں مبتلا، کوئی اور سیلاب میں ڈوبا ہوا اور مصیبت زدہ انسان کی سیلفی بنا کے خاموشی سے موٹر سائیکل کو کک لگائی اور چلے گئے، کیونکہ میں نے اس کی قبر میں تھوڑا ہی جانا ہے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے چور، ڈکیت، اوباش عورتوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، چھیڑ رہے ہوتے ہیں، ہم سیلفی بنا کے یا سیلفی بنائے بغیر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی قبر میں تھوڑا ہی جانا ہے۔ یہ بے دینی ہے، یہ بے غیرتی ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ حمیت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ تشیع نہیں ہے، یہ امام حسین کی پیروی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ لا تعلقی منکرات سے، گناہوں سے، صرف اس بات پر خوش رہنا کہ میں تو گناہ نہیں کر رہا، دوسرا کر رہا ہے۔ دین انسان کو دوسروں کے جرم سے لا تعلق نہیں بیٹھنے دیتا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ تم نے خود بھی گناہ سے بچنا ہے اور دوسرے کو بھی گناہ سے روکنا ہے، تم نے خود بھی معروف کا نظام قائم کرنا ہے اور دوسرے سے یہ کروانا ہے، اس کو امر کرنا ہے، اس کو میدان میں اتارنا ہے، اسے عملی اقدام میں شامل کرنا ہے، اس کے لیے عملی اقدام کا موقع فراہم کرنا ہے۔ یہ امر بالمعروف ہے، یہ نہی عن المنکر ہے۔ اس پر انشاءاللہ یہ موضوع چونکہ یہاں آ پہنچا ہے توفیق الہی سے کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کی بنیاد امر بالمعروف ہے، جیسا شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی تفسیر قیام امام میں اسی بنیاد کو اصلی بنیاد قرار دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو۔ اس کو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، آنے والے ایام میں اگر توفیق ہوئی مجالس عمومی عوامی مجالس میں تو وہاں انشاءاللہ بیان ہوگا، اگر نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ یہاں درس کی صورت میں اس موضوع کو انشاءاللہ تکمیل کریں گے۔ امام علیہ السلام نے ایک تو اس وصیت میں فرما دیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا واجب فریضہ انجام دے رہا ہوں۔ یہ واجب ہے، مستحب نہیں ہے، نافلہ نہیں ہے، مباح نہیں ہے، واجب ہے۔ اس کے انجام پر اللہ کی طرف سے اجر ہے، اس کے ترک پر اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ نماز سے بڑھ کر، نماز سے بڑا فریضہ ہے۔ یہ جو جملے ادا کر رہا ہوں ان سب کی دلیل بھی عرض کروں گا، ان سب کے اوپر ایک ایک کے اوپر روایات موجود ہیں ائمہ اطہار اہل بیت علیہم السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ایک سال کربلا کے ماجرا سے پہلے امام علیہ السلام نے حج کے دوران منا میں، مکہ میں حج کے موسم پر منا میں، چونکہ منا میں حج کے دوران سب سے زیادہ قیام طولانی حج کے ایام میں منا میں ہوتا ہے۔ ویسے تو باہر کے لوگ پہلے چلے جاتے ہیں مکہ میں مہینہ یا حج کے بعد رہتے ہیں یا حج سے پہلے۔ حج کے دوران 9 ذی الحجہ سے حج شروع ہوتا ہے، 12 ذی الحجہ کو حج ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 9 سے 12 تک اصل حج کا ٹائم ہوتا ہے، یہ پورا وقت حج کا یہی ہوتا ہے۔ ان 4 ایام میں سب سے زیادہ حاجی کا قیام طولانی منا میں ہوتا ہے، 3 دن اس کو رکنا ہوتا ہے۔ باقی جگہوں پر آدھا دن، کسی جگہ 1 رات، کسی جگہ آدھا دن، کسی جگہ تھوڑا دن، لیکن منا میں مسلسل 3 دن رات رہنا ہوتا ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے منا میں حضرت مسلم ابن عقیل کو حکم دیا کہ ایک خیمہ بڑا نصب کرو
اور وہ خیمہ نصب ہوا، اور روایت کے مطابق 1000 حاجی جو منتخب حاجی تھے، چنے ہوئے اور چنیدہ حاجی، ان میں قبائل کے بڑے رؤساء، مختلف قبیلوں کے، مختلف ممالک اور مختلف شہروں سے آئے ہوئے بڑے بڑے سرکردہ لوگ، اور اس میں حافظ، عالم، فقیہ، مفسر، محدث، راوی، قاری، اس سطح کے لوگ امام علیہ السلام تھے۔ عام عوام نہیں تھے، خواص تھے، علماء اور رؤساء اور زعماء قبائل کے۔ ان کو اکٹھا کر کے امام علیہ السلام نے خطبہ دیا، وہ خطبۃ المنا کے نام سے معروف ہے۔ وہ خطبہ یہ ہے، میں پورا خطبہ نہیں پڑھتا، صرف وہ حصہ جس میں امام علیہ السلام ان حاجیوں کو قیام شروع کرنے کے بعد 4 مہینے حج کے موسم میں امام رہے، حج شروع ہونے سے پہلے مکہ چھوڑ دیا، قیام سے 1 سال پہلے مکمل حج کے اندر امام حاضر رہے، اور حج کے دنوں میں وہ پیغام دیا جو یہاں حج سے پہلے دیا ہے۔ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے حضرت نے فرمایا اعتبروا ایھا الناس بما وعظ اللہ بہ اولیاءہ من سوء ثنائہ علی الاحبار۔ حبر کی جمع ہے، ہے جیم والی ہے بے رے، حبر یہودی عالم کو کہتے ہیں۔ حبر جو اپنے علم میں، دینی علم میں بہت متباہر ہو، اس کو تسلط حاصل ہو، اور دینی کتاب تورات کی کتاب کا بڑا ماہر ہو، اس کو عبری زبان میں یہودی اس کو حبر کہتے ہیں۔ قرآن نے بھی یہی لفظ ان کے لیے ذکر کیا ہے، حبر۔ امام حسین علیہ السلام ان مسلمان علماء اور مسلمان لیڈرشپ، جو قبائلی اور سماجی اور اجتماعی تنظیموں کی لیڈرشپ تھی قبیلوں کی، ان کو امام علیہ السلام نے اکٹھا کیا۔ یعنی ایک آج کی زبان میں، آپ کی زبان میں APC، آل پارٹی کانفرنس منا میں امام نے حج کے دوران بلائی، سب کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اعتبروا ایھا الناس، اے لوگو عبرت حاصل کرو، بما وعظ اللہ بہ اولیاءہ، کہ قرآن کریم نے، اللہ نے قرآن کریم میں اپنے اولیاء کو جو وعظ کیا ہے، کس ذریعے سے؟ من سوء ثنائہ علی الاحبار، علماء یہود پر اللہ نے جو لعنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی برائی قرآن کے اندر ذکر کی ہے کہ یہ بہت بد لوگ تھے، بد عمل اور بد فکر لوگ تھے یہ علماء یہود۔ تم مسلمان علماء ان آیات سے اور اللہ تعالیٰ کی قرآن میں یہود پر لعنت سے عبرت حاصل کرو۔ کس بات سے عبرت حاصل کرو؟ وہ لعنت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم۔ یہ سورہ مائدہ آیت 63 ہے یہ آیت۔ اب میں نے جیسے پہلے کہا تھا نا، وہ جتنی جھوٹی روایات ہیں ان سب کے مقابلے میں قرآن کی آیات ہیں، اور قرآن کے مقابلے میں روایت آ جائے، قرآن کے مقابلے میں کوئی خواب ذکر کر دے، قرآن کے مقابلے میں کوئی فتویٰ لے آئے، قرآن کے مقابلے میں کوئی کریکٹر لے آؤ، تو مسلمان فوراً قرآن سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی قسم تجربہ کر لیں، آپ خود تجربہ کر لیں، قرآن میں کوئی چیز پڑھیں، اس قرآن کے اندر جو چیز پڑھی ہے اس کی تصدیق کر لیں کہ اس کا معنی کیا ہے، تفسیر کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور پھر اسے آ کر دوسروں کے سامنے پیش کریں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تو فوراً کہیں گے یہ غلط ہے، جو آپ کہہ رہے ہو غلط ہے۔ کیوں؟ کہ روایت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ فوراً آپ کو کہیں گے کہ علماء تو یوں کہتے ہیں، فوراً آپ کو کہیں گے کہ وہاں تو فلاں تو ایسے کہتا ہے، فتویٰ تو اس کے خلاف ہے۔ قرآن کے خلاف کیوں حوالے دیتے ہو؟ قرآن کے خلاف کیوں ریفرنس لے کر آتے ہو؟ قرآن کے مقابلے میں جو بھی آئے اسے اٹھا کے دیوار پہ دے مارو۔ قرآن کے مقابلے میں سنتے کیوں ہو کسی کی بات؟ یہ خود ایک پریشان کن بات ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ریفرنس دیں، ہم بڑی توجہ سے سنتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا قرآن کا توڑ مل گیا،
کوئی فتویٰ مل گیا، کوئی قول مل گیا، کوئی اظہار مل گیا، کوئی رائے مل گئی، کوئی روایت جھوٹی مل گئی، کوئی تاریخی قول مل گیا، کوئی کردار کریکٹر مل گیا، فوراً اس کو لے آتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہو قرآن میں یہ لکھا ہے، دیکھو یہ بزرگ تو یوں کہتے ہیں۔ بزرگ کو قرآن کے مقابلے میں کیوں لاتے ہو؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ روایات جو کہہ رہی تھی سلطان کے مقابلے میں نہیں بولنا، قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم، کیوں ان حبر نے، علماء یہود نے نہی نہیں کی، روکا نہیں لوگوں کو منکرات سے؟ جب ان کے سامنے لوگ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے تھے، جرم کر رہے ہوتے تھے، جب ان کے سامنے ظلم و ستم ہو رہا ہوتا تھا، قرآن فرماتا ہے یہ علماء یہود چپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے، ساکت کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ انہوں نے نہی عن المنکر کیوں نہیں کیا، روکا کیوں نہیں؟ دوسری آیت وَقَالَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد۔ امام حسین علیہ السلام نے دوسری آیت پڑھی ہے، یہ بھی سورہ مائدہ کی ہے، اس کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے لعنت کی ہے داؤد کے ذریعے۔ داؤد خلیفہ ہیں اللہ کا، امام ناس ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اور انسانوں کی امامت دی ہے، خلیفہ فی الارض بنایا ہے، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان کو وہ عظیم سلطنت اور حکومت دی، اللہ کا نظام انہوں نے باپ بیٹے نے قائم کیا۔ داؤد کی زبان سے اللہ نے بنی اسرائیل پہ اوپر لعنت کی ہے۔ کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ یہ بنی اسرائیل وہ لوگ تھے، یہ جرم نہیں کرتے تھے، یہ مجرمین کو دیکھ کر روکتے نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا اے داؤد ان پر لعنت بھیجو۔ کیوں لعنت کریں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے منکرات ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے جرائم ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی ہیں، یہ کسی کو روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے۔ یہ خصوصاً بادشاہوں کو نہیں روکتے، ثروت مندوں کو نہیں روکتے، طاقتوروں کو نہیں روکتے، حکام کو نہیں روکتے، جرأت نہیں ہوتی ان کو روکیں۔ اللہ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون۔ اب امام حسین علیہ السلام نے یہ آیات پیش کی ہیں، ان آیات کو مسلمان علماء کے سامنے پیش کیا کہ اس سے عبرت لو۔ یہ قرآن کی آیات ہیں جس میں اللہ نے لعنت کی ہے یہود کے علماء پر کہ وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، وَإِنَّمَا آبَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مِنَ الظَّلْمَةِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ الْمُنكَرَ وَالْفَسَادَ فَلَا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِيمَا كَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ وَرَهْبَةً مِمَّا يَحْذَرُونَ۔ امام حسین علیہ السلام نے قرآن انہیں سمجھایا مسلمانوں کو۔ یہی مفسرین، محدثین، قاری، حافظ، یہ فقہا امام کے سامنے منا میں بیٹھے ہوئے تھے، اور امام نے ان کو فرمایا کہ اللہ نے ان کو یہودی ہونے کی وجہ سے لعنت نہیں کی، ان کی رنگت اور نسل و نسب کی وجہ سے لعنت نہیں کی، اس وجہ سے لعنت کی ہے انہیں کہ ان کے سامنے ظالم کانو لأنہم کانو یرون من الظلمات، یہ ظالموں کو صبح و شام دیکھتے تھے، الذین بین اظہرہم، جو ان کے سامنے، ان کے آنکھوں کے سامنے ظالم منکر و فساد پر عمل کرتے تھے، اور یہ علماء لا ینہونہم، تو اللہ نے ان ظالموں پر لعنت نہیں کی، ان علماء پر لعنت کی ہے جو ظالموں کو ظلم سے روکتے نہیں، ظالموں کے ظلم کو نہیں روکتے، اور ظالموں کے ظلم کے مقابلے میں آواز نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے ان علماء پر لعنت کی ہے۔ کیوں نہیں کرتے؟ ظالموں کی مخالفت کیوں نہیں کرتے، مزاحمت کیوں نہیں کرتے؟ رغبتاً فیما کانوا ینالون منہم ورہبتاً مما یحذرون، چونکہ ظالموں کو جانتے ہیں یہ ظالم کیا کرتے ہیں۔ ایک تو ظالموں نے ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، یہ ظالموں کا ایک حربہ ہے۔ عالم کب چپ ہوتا ہے ظالم کے سامنے؟
اگر واقعاً عالم ہے، اشباہ الناس، جامعہ اشباہ الناس کا فارغ التحصیل ہے، وہ عالم کے زمرے میں نہیں ہے، وہ جاہل ہے، لوگوں نے علامہ کہہ کے علامہ بنا دیا ہے، وہ عالم کے زمرے میں نہیں ہے، وہ تو خود ایک مجرم ہے، وہ تو خود ایک دھوکہ باز ہے، وہ تو خود ایک فراڈیا ہے، وہ تو خود ایک لوگوں کو مکاری اور شیطنت کرنے والا ہے۔ جو عالم نہیں ہے عالم بن کے آ گیا ہے، لیکن وہ جو واقعاً عالم ہے اور ظالم کے سامنے خاموش ہے، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کیوں خاموش ہے؟ جس طرح عاشورہ کے خطبے میں فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تم سنتے نہیں ہو۔ کیوں نہیں سنتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ عالم جب چپ ہو ظلم کے سامنے، سمجھو اس کا پیٹ ظالم کے لقمہ حرام سے بھرا ہوا ہے۔ رغبتاً فیما کانوا ینالون منہم، پیٹ بھرا ہوا ہونا ممکن ہے اس کو منصب دیا گیا ہو، ممکن ہے اس کو کسی کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہو، سربراہ بنایا ہو، رکن بنایا ہو، ممبر بنایا ہو، اس کو کسی بیرونی ملک کسی وفد کا حصہ بنایا ہو، اس کو کسی امن کمیٹی میں رکھا ہو، اس کو کہیں نہ کہیں اس کو مصروف کیا ہوا ہے، اس کی کوئی وظیفہ لگا ہوا ہے، اس کا کوئی تنخواہ لگی ہوئی ہے، اس کے بیٹے کو کوئی سہولت دی گئی ہے، اس کی اولاد کو، اس کے خاندان کو، اس کو کوئی پلاٹ دیا گیا۔ بالآخر ظالم نے کہیں نہ کہیں سے اس کو چپ کرایا ہے۔ یہ ویسے چپ نہیں ہے، اس کے پیٹ میں جو کچھ ڈلا ہوا ہے ظالم کا مال، یہ اس وجہ سے چپ ہے۔ اور دوسرا وَرَهْبَةً مِّمَّا يَحْذَرُونَ، یہ کیوں چپ ہے ظالم کے مقابلے میں، یزید کے مقابلے میں؟ یہ اس لیے چپ ہے کہ ظالم کے پاس مال بھی ہے جو اس کو کھلاتا ہے، اور ظالم کے پاس جلاد بھی ہے، شمشیر بھی ہے، اور اس عالم کو پتہ ہے کہ اگر ظالم کے خلاف آواز اٹھائی، منہ کھولا، لب کھولے، تو شمشیر سے میری گردن اڑا دے گا، مجھے کاٹ دے گا، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، مجھے پارا پارا کر دے گا۔ خب یہ اس عالم کو معلوم ہے کہ ظالم کیا کرتے ہیں، حشر کیا کرتے ہیں، اس لیے چپ ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے منکرات کے مقابلے میں چپ رہنا علماء کا یہ قرآن کے خلاف ہے، چونکہ قرآن میں اللہ کا فرمانا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي۔ ایک اور آیت امام علیہ السلام نے پھر کوٹ کی، علماء کو بتایا اے علماء اسلام، اے علماء قرآن، اے علماء دین، یہ تمہارے قرآن کا فرمانا ہے لا تخشوا الناس، لوگوں کی پرواہ مت کرو، لوگوں سے مت ڈرو، وخشونی، مجھ اللہ کی پرواہ کرو، مجھ سے ڈرو۔ وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور اللہ نے قرآن کریم میں اے علماء، اللہ نے ایک عمومی فریضہ مومنین و مومنات سب کا، عورت مرد سب کا ایک عمومی جنرل وظیفہ، عوامی وظیفہ اللہ نے مقرر کیا ہے، جو عوام سمیت سب نے چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں مومنین و مومنات دونوں کے لیے ہے، لیکن آپ اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں، اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ مومنات تو دور کی بات ہے، کوئی مومن بھی امر بالمعروف کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، اور مومن بھی چھوڑو، عالم کوئی آپ کو امر بالمعروف کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا۔ عام لوگوں کو، ظالمین کو چھوڑ دیں، عوام میں جو منکرات ہیں ان کو بھی کوئی روکنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اپنے گھر کے اندر جو منکرات انجام پا رہی ہیں اس کو جرأت نہیں کرتے روک سکیں۔ ہے کسی کی جرأت اپنے باپ کو کہے کہ یہ حرام کھا رہا ہے، تو یہ ظلم کر رہا ہے، تو یہ دوسروں کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا ہے، تو یہ رشوت لے رہا ہے، تو پورا مہینہ آفس گیا ہی نہیں ہے، یہ تنخواہ کس بات کی لے رہا ہے؟ تو نے تو کمپنی کا کام ہی کوئی نہیں کیا، یہ تنخواہ کس بات کی لے رہا ہے؟ تو اگر ٹیچر تھا تو نے پڑھایا نہیں، اگر پڑھایا بھی ہے سارے بچے فیل ہو گئے ہیں، یہ تو تنخواہ کس بات کی لے کے ہمیں کھلا رہا ہے؟ کوئی فرزند ہے گھر میں، والد کو یہ تذکر دے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اگر دکاندار ہے تو کم تولتا ہے، دکاندار ہے تو ملاوٹ کرتا ہے، تو مہنگی چیزیں بیچتا ہے، کوئی فرزند ہے
جو اپنے باپ کو متذکر ہو کہ یہ غلط کام کر رہے. قرآن کریم میں اللہ نے مومنین و مومنات کا یہ فریضہ رکھا ہے کہ بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تمام مومنین و مومنات بلا استثناء جس ملک کے ہوں، جس شہر کے ہوں، جس علاقے کے ہوں، جس زبان کے بولنے والے ہوں، اللہ نے ان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب قرار دیا ہے. فبدأ اللہ بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر فریضۃ منہ. تو اللہ نے آغاز دین کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا ہے. بنیاد اس کے اوپر رکھی ہے سارے دین کی. کیسے قائم ہوگا نظام دین؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے قائم ہوگا. یہ خطبہ مفصل ہے، اسی طرح جاری ہے انہی الفاظ اور اسی لہجے کے ساتھ، اور یہ ضرور پڑھیں آپ یہ خطبہ. اس کا ترجمہ ہوا ہے، اس کے اوپر گفتگو بھی ہوئی ہے، اس کے اوپر پہلے مجالس بھی تفصیل سے ہیں. جہاں سے بھی میسر آئے اس خطبۃ المنا کو تفصیل سے ڈیٹیل کے ساتھ ٹھہر کے پڑھیں. بے حوصلہ ہو کر کلپ نہ سنیں، تفصیل کے ساتھ. جب حوصلہ ہو، جب اعصاب ٹھیک ہوں، نیند پوری کی ہوئی ہو، کھانا کھایا ہوا ہو، ٹینشن نہ ہو کہیں سے بھی آپ کو، اس دن یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام کا پڑھیں. گاڑی میں ڈرائیو کرتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، نمکو کھاتے ہوئے نہ خطبہ سنیں. جس طرح مجلسیں سنتے ہیں کہ ادھر سے نمکو کھا رہے ہیں، ادھر سے اور چیزیں کھا رہے ہیں، مجلس بھی سن رہے ہیں، مولانا شام غریباں پڑھ رہے ہیں، نمکو کھاتے ہوئے مجلس بھی سن رہے ہیں. اس طرح نہ، موبائل بند کر کے اور بالکل آسودہ ہو کر. اگر ساتھی بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں، سارے سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک جملہ اور اس کو پھر آپس میں مباحثہ کرو، ڈسکس کرو کہ امام کیا فرما رہے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے. عزیزان، آج شب غریباں ہیں، شام غریباں ہیں. شام غریباں رسوماتی عزا و سوگ کے اختتام کی شب ہے. آج شب وداع کے نوحے پڑھے جائیں گے، مخصوص نوحے بنائے ہوئے ہیں. سلام وداع، نوحہ وداع کا، زیارت وداع کی، پھر اس کے بعد مومنین اپنے اپنے معمولات زندگی میں چلے جائیں گے. بھلے رسومات کی اتنی ہی گنجائش ہوتی ہے، رسومات کے اندر جو پوٹینشیل ہوتا ہے، جو طاقت ہوتی ہے وہ اتنی ہے. رسومات زیادہ عرصہ آگے نہیں چل سکتی، مسلسل نہیں چل سکتی. لیکن آپ توجہ فرمائیں عزیزان، کربلا سے ایک جو تصور نکلا ہے وہ پرسہ ہے. پرسے والی سوگواری، پرسے والی عزا ختم ہو گئی. جو رواج بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر ختم ہو گئی آج شب سے شام غریباں. اب اس کے بعد اکا دکا بعض جگہوں پر مومنین اپنے تئیں جاری رکھیں گے، لیکن اس میں اس طرح بالعموم سب کا آنا، جو عشرہ اول میں سب شریک ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا جذبہ. لوگ معمولات زندگی میں آ جائیں گے، کاروبار میں، گھر میں. فارغ بھی ہوں تو بھی مجلس میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ہو چکا جتنا محرم کا حق تھا وہ تو ہم 10 دن جا کے ادا کر دیا ہے. یعنی پرسہ ہمارا فریضہ تھا، رونا ہمارا فریضہ تھا، رو لیے ہم. پرسہ دینا تھا، پرسہ دے دیا ہم نے. اب اس سے آگے تو کربلا ہم سے کچھ مانگتی نہیں ہے، امام حسین ہم سے اس سے آگے کچھ چاہتے نہیں ہیں، فاطمہ زہرا، بی بی زینب اس سے آگے ہم سے کچھ طلب نہیں کرتی ہیں. تو ٹھیک ہے، جو انہوں نے مانگا ہے کہ ہمیں پرسہ دو اور ہمیں ہمارے لیے رو، تو وہ ہم نے کر دیا ہے. بس ایسے لوگوں کی رسوماتی مومنوں کا عمل آج شب اختتام پذیر ہو گیا. وداع پڑھ کے چلے جائیں گے، اور جتنا ثواب 10 دن میں لے لیا ہے یہ اب ان کی ساری زندگی کے لیے یا کم از کم 1 سال کے لیے کافی سمجھتے ہیں اس کو. لیکن عزیزان، عزادار حسین، شیعہ علی، پیرو امام حسین، جس نے امام حسین علیہ السلام سے راستہ سیکھا ہے، دین سیکھا ہے، رمز و راز سمجھا ہے، دین سیکھا ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام سے اللہ کا دین، قرآن کا دین، اللہ کا نظام سمجھا ہے، اور جس نے امام حسین علیہ السلام کے فقط عمل کے اوپر فقط پرسہ و
رونا و گریہ و بکا کو اپنا وظیفہ نہیں سمجھا فقط، بلکہ امام حسین علیہ السلام کے آغاز کیے ہوئے راستے کے اوپر چلنا بھی اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو مزاحمت شروع کی ظلم و ستم کے خلاف، وہ ختم نہیں ہوئی۔ کب ختم ہوگی؟ جس دن زمین پر آخری یزید ختم ہو جائے گا، جس دن پورے کرۂ ارض پر آخری ظالم ختم ہو جائے گا، جس دن اس کرۂ ارض پر آخری ستمگر فی النار ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا، آخری نظام حکومت فاسد جب ختم ہوگا، اس دن عزادار حسینی کا فریضہ اختتام پذیر ہوا ہے، اس دن وداع کا حق بنتا ہے۔ ابھی شب ہے، رات 10 بجنے کے قریب ہیں، اور عصر کے وقت 4 بجے کے قریب تقریباً کہہ لیں، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ندا دی تھی۔ 4 بجے تقریباً میں کہہ رہا ہوں، 4 بجے سے 10 بجے کے درمیان کتنے گھنٹے گزرے ہیں جی؟ 6 گھنٹے گزرے ہیں۔ 6 گھنٹے پہلے امام علیہ السلام نے ندا دی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہمارے ساتھ آئے اور ہمارے اس کام میں مدد کرے، ہماری ناصر مانگے ہیں۔ اور ناصر مانگے ہیں 6 گھنٹے پہلے، اور ہم 6 گھنٹے بعد آ کر کہیں کہ مولا وداع ہیں آپ، ہم 10 دن آپ کے لیے رو لیے، پرسہ دے دیا، اب ہم سال بعد پھر آئیں گے آپ کے پاس۔ کیا یہ ادب ہے؟ کیا یہ وہی کام نہیں ہے جو حجاج مکہ نے کیا، جنہیں امام علیہ السلام نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہمارے ساتھ چلے کربلا تک؟ تو انہوں نے دعائے خیر دے کر اور رو کے اظہار افسوس کر کے امام کو روانہ کر دیا، وداع کر دیا امام کو۔ کسی نے مدینہ سے وداع کر دیا، کسی نے مکہ سے وداع کر دیا، کسی نے کوفہ سے کر دیا، کسی نے راستے سے کر دیا، کسی نے بصرہ سے کر دیا، اور ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کر امام کو وداع کر دیں۔ عزیز من، امام حسین علیہ السلام نے جو راستہ آغاز کیا ہے وہ ختم نہیں ہوا، وہ شام غریب شہادت حسین پہ ختم نہیں ہو جاتا، وہ شام غریبہ پہ اختتام پذیر نہیں ہو جاتا۔ علامہ اقبال کی نظم شام غریبہ کے بارے میں ہے، سپر از دست مے انداز کہ جنگ است ہنوز۔ یہ شام غریبہ اقبال سے سنو، آپ پڑھیے، پہلے کسی مجلس میں ذکر ہوئی ہے، آپ وہاں رجوع کر لیں، فارسی کلام میں ہے، پھر کبھی توفیق ہوئی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ شام غریبہ اقبال نے پڑھی ہے، مومن کے لیے، انسان کے لیے، مجاہد کے لیے، سپر از دست مے انداز، ابھی اسلحہ زمین پہ مت رکھ، ڈھال زمین پہ مت رکھ، شمشیر زمین پہ مت رکھ، کہ جنگ است ہنوز، کہ ابھی یہ جنگ جاری ہے، ابھی یہ راستہ آگے جانا ہے، ابھی نسل یزیدیت باقی ہے، ابھی ستمگر باقی ہیں، ابھی ظلم باقی ہے، ابھی ظالم باقی ہیں، ابھی امامت کا نظام کا قیام باقی ہے، ابھی ولایت کے پرچم کو دنیا پر لہرانا باقی ہے، ابھی عدالت کے نظام اور اللہ کے نظام کا قیام باقی ہے، رسول اللہ کے نظام کا قیام باقی ہے۔ تو کس کو وداع کر کے جا رہا ہے؟ تو فقط اپنے جذبات کو ٹھنڈک پہنچانے آیا تھا یا اپنے مولا کی نصرت کے لیے آیا تھا؟ اگر مولا کی نصرت کے لیے آیا تو پھر تو جاری ہے۔ عزیزان من، دین میں 2 نصاب ہیں، ایک نماز ہے، روزہ ہے، یہ روایت کے الفاظ ہیں، نماز ہے و روزہ ہے، یعنی وہ اعمال اور واجبات جو انسان کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتے، فائدہ پہنچاتے ہیں لیکن نقصان نہیں پہنچاتے۔ کچھ واجبات ایسے ہیں جن سے انسان کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، مصیبت میں بھی جا پڑتا ہے۔ نماز سے انسان مصائب میں نہیں جاتا، روزے سے انسان مصائب میں نہیں جاتا۔ یہ اعمال انسان کو صالح بناتے ہیں، صالحین کے لیے ہیں۔ صالحین
دنیا کا کوئی نظام قائم نہیں کر سکتے. توجہ سے سننا اس جملے کو. صالحین جو اہل نماز، اہل روزہ، اہل تہجد، اہل تلاوت، اہل حفظ، اہل صدقہ، اہل زکوٰۃ، اہل خمس، یہ صالحین ہیں. یہ صالحین صدیوں سے دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ ظالمین کو ختم نہیں کر سکتے، یہ ظالمین کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتے، یہ ظالمین کے ظلم کے نظام کی بساط نہیں الٹ سکتے. قرآن نے فرمایا ہے جو ظلم کے نظام کو الٹ سکتا ہے وہ صالح ہونے کے بعد مصلح بھی ہوگا. مصلحین انقلاب برپا کرتے ہیں، مصلحین یزیدیت کو للکارتے ہیں. صالحین ظلم کے ساتھ سمجھوتا کر کے، اپنی نماز کا لائسنس لے کے، اپنے روزے کا پرمٹ لے کر، اپنے حج کا ویزا لے کر اور اپنے خمس کی رسید لے کر ظلم کے ساتھ مل بیٹھ کے سمجھوتا کر کے اکٹھے ایک دنیا میں رہتے ہیں. ظلم کے نظام میں، ظلم کے سمجھوتے میں، ظلم کے سائے میں، ظلم کی حکومت میں رہتے ہیں. ان کو ظلم پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. صالحین کو، وہ جو ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں وہ مصلحین ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرائض رکھے ہیں، جو فقط نماز روزہ پر اکتفا کر لے وہ صالحین میں سے ہے، مصلحین میں سے نہیں ہے. اور جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ساتھ امر بالمعروف بھی کرے، نہی عن المنکر بھی کرے، وہ مصلحین میں سے ہے. یہ انقلابی ہے، یہ حسینی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی راہ پر امام کے ساتھ ہے. خوب آپ توجہ کریں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو نہیں آئے یہ بدکار لوگ نہیں تھے، یہ تو حج کر رہے تھے، یہ تو عبادتیں کرنے والے تھے، یہ تو بڑے بڑے صالحین تھے. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیات جو پوری دنیا میں چرچا تھا کہ اس سے بڑا عابد عبادت گزار کوئی بھی نہیں ہے، صالحین میں سے ہیں لیکن مصلحین میں سے نہیں ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آنے کا سوچا بھی نہیں اور سوچ سکتے بھی نہیں، چونکہ سوچنے والا، امام کے ساتھ اٹھ کے کھڑا ہونے والا وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کر سکتا ہو، جو منکرات سے ٹکرا سکتا ہو، جو منکرات سے ٹکرا کر اور منکرات کو سرنگون کر سکتا ہو، پاش کر سکتا ہو، یا اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہو یا اپنی شہادت سے اس کو سرنگون کر سکتا ہو. امر بالمعروف مصلحین کا مذہب ہے، صالحین کا نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیں اس وقت صالحین سے دنیا بھری ہوئی ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ صالحین، دنیا میں سب سے زیادہ صالحین، عرب دنیا میں، عراق کے اندر، باقی دنیا میں، ہندوستان کے اندر صالحین سے دنیا بھری ہوئی ہے. مصلح کوئی نظر نہیں آتا. اس لیے علامہ اقبال کو قحط نظر آتا ہے کہ قافلہ حجاز صالحین سے تو بھرا ہوا ہے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. وہ کون ہے جو کردار جس کی کمی اقبال کو نظر آتی ہے؟ یعنی وہ مصلح، وہ انقلابی جو ظلم سے ٹکرا سکتا ہو، جو ستم سے ٹکرا سکتا ہو، جو ستم کو پاش کر سکتا ہو. امر بالمعروف وہ مکتب ہے مصلحین کا. امام علیہ السلام نے نہضت شروع کی ہے. نہضت امام کا مقصد جو ہم نے سمجھ لیا ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہم خود سادہ لو، دین میں سادہ لو بن جاتے ہیں. اگر آپ کو کاروبار میں کوئی یہی کہے کہ بھائی کاروبار میں روزانہ اتنا کماؤ کہ آپ کے شام کی روٹی بیوی بچوں کی ہو جائے، اس سے زیادہ پیسے مت کماؤ. اکثر آپ میں سے کاروباری ہوں گے، ملازمین ہوں گے، بعض جوان ہیں انشاءاللہ بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو مواقع دے گا رزق حلال کے، یا کاروبار کریں گے یا ملازمتیں کریں گے. آپ جب کاروبار یا ملازمتوں میں جائیں گے اور اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کر آپ کو یہ کہے کہ آپ روزانہ اتنا پیسہ کماؤ جس سے آپ کو شام کا کھانا مل جائے، 3 وقت کا کھانا مل جائے. وہ 5-6 افراد کے خاندان کے لیے اس وقت موجودہ دن میں روٹی اور سالن کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ کتنے پیسوں میں دن کا کھانا پک جاتا ہے 3 وقت کا؟
جی ایک درمیانی درجے کا، بہت پرتکلف بھی نہ ہو اور بالکل اچار والا بھی نہ ہو، 500 روپیہ 500 روپیہ میں 3 وقت کا کھانا بن سکتا ہے۔ خوب اب آپ جتنے کما رہے ہو 500 دیہڑی لے رہے ہو، جن کی لاکھوں روپے تنخواہ ہے، ہزاروں روپے تنخواہ ہے، ملینز میں جن کی تنخواہ ہے، اور جن کی کاروبار میں روزانہ کروڑوں روپے کی انکم ہے، ملینز کی انکم ہے ان کی روزانہ کی۔ خوب ان کو اگر کوئی کہے کہ بھائیو آپ کی 50 روپے روز کی ضرورت ہے، 50 روپے میں آپ کی زندگی گزرتی ہے، 50 روپے سے آگے مت کماؤ، اس کے لیے کوئی آیت پڑھ کے سنائے، روایت پڑھ کے سنائے، علماء فقہا کا قول پڑھ کے سنائے، امام حسین علیہ السلام کا حوالہ دے، بی بی زہرا کا حوالہ دے، کیا کرو گے آپ یہ کام؟ کرو گے یہ کام؟ 500 روپے سے زیادہ نہیں کماؤ گے، باقی واپس کر دو اپنی کمپنیوں کو، اپنے اداروں کو، محکموں کو، جہاں جہاں ہو۔ 500 کے لحاظ سے مہینے کی کتنی تنخواہ بنتی ہے؟ 15,000 15,000 لو، 15,000 سے اوپر 1 روپیہ بھی نہ لو۔ سرکار سے لیتے ہو واپس کر دو، اور نجی کمپنیوں سے لیتے ہو ان کو واپس کر دو۔ کاروبار میں بھی جتنے پیسے فالتو کماتے ہو یہ گاہکوں کو واپس کرو۔ 500 روپیہ روز کا کماؤ، 15,000 مہینے کا، چونکہ اس سے آپ کا گھر چلتا ہے۔ لیکن یہ بات آپ نہیں مانیں گے، اور ماننا بھی نہیں۔ یوں نہ کہنا کہ اپنے آپ کو کہ ہم کو غلط کام کرنا، ٹھیک کام کرتے ہو، کہ ٹھیک ہے ہماری روز کی ضرورت 500 ہے، لیکن یوں نہیں کہ ہمارے فرائض صرف پیٹ بھرنا ہے۔ میرے فرائض میں بیوی کا پیٹ بھرنا اور بچے کا پیٹ بھرنا، اور پیٹ تو نہیں ہے، تعلیم بھی ہے، تعلم بھی ہے، تربیت بھی ہے، سماج بھی ہے، معاشرتی ضرورتیں بھی ہیں، سماجی ضرورتیں بھی ہیں، اور اچھی رہائش بھی ہے، اور اس طرح باقی جو واجبات ہیں، فی سبیل اللہ بھی ہے، اقربا بھی ہیں، اور دیگر جو میرے اوپر سارے فرائض ادا ہوتے ہیں۔ اور جتنے میرے پاس وسائل زیادہ ہوں گے، میں اتنا انسانیت کی بھی زیادہ خدمت کر سکتا ہوں، اللہ کی راہ میں بھی خدمت زیادہ کر سکتا ہوں۔ اس لیے کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا کماؤ آپ۔ اس لیے دنیا میں آپ کو اگر میں سال بھر یہ درس دیتا رہوں، آپ میری بات نہیں سنیں گے، اور سننا بھی نہیں۔ کوئی اور بھی یہ کہے تو نہ سننا اس کی بات، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے رزق کو وسعت دو، اور خدا سے بھی مانگو وسعت رزق۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اللہ سے مانگو کہ خدایا میرے رزق میں وسعت عطا فرما۔ یہ دعا اگر اللہ سے مانگ رہے ہو تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو، ٹھیک دعا مانگ رہے ہو۔ وسعت رزق دیگر اچھی دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مانگو۔ جب وسعت رزق آپ کے لیے ضرورت سے زیادہ، چونکہ فرائض آپ کو پتہ ہے میرے بہت زیادہ ہیں، نہ کہ پیٹ ہے فقط۔ عزیزان، اسی طرح مجلس امام حسین میں آ کر فقط پرسے پہ اور گریے پہ اکتفا کر کے اٹھ کے گھر چلا جانا کہ اتنی کمائی کافی ہے ہمارے لیے، نہ عزیز من، کربلا آپ کے لیے فقط اتنا سا تحفہ نہیں لائی، توشہ نہیں لائی ہے۔ کربلا دنیا و آخرت کی نجات ہے، حسین دنیا و آخرت کی نجات ہیں۔ امام حسین نے تجھے ہر بلا و بلیہ سے بچانا ہے۔ سب سے پہلے تجھے غیر منصفانہ نظام سے بچانا ہے، بے عدالتی کے نظام سے بچانا ہے، ستم کے نظام سے بچانا ہے۔ یہ بھی امام حسین سے لینا ہے تمہیں۔ یہاں کیوں اکتفا کرتے ہو؟ یہاں کیوں سادہ لو بن جاتے ہو؟ یہاں کیوں اس کو اپنا تقویٰ سمجھ بیٹھتے ہو کہ میں صرف پرسہ دے کے رو کے چلا جاؤں، ثواب اتنا سا میرے لیے کافی ہے؟ تو راہ حسین کون آگے چلائے گا؟ ناصر حسین علیہ السلام نے کس کے لیے مانگے تھے؟ وہ کون سا راستہ ہے جو امام حسین نے شروع کیا اور کھلا ہوا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ بھی حسینی امر بالمعروف اور حسینی نہی عن المنکر۔ ایک امر بالمعروف غیر حسینی، اب اس کو کوئی بھی ٹائٹل دے دیں آپ، ایک غیر حسینی امر بالمعروف ہے۔ غیر حسینی امر بالمعروف کیا ہے؟ کہ اگر محلے میں کوئی بوڑھی عورت دیکھی، اس کا پردہ سر سے کھسکا ہوا دیکھا تھوڑا سا پیچھے،
اس کو فوراً متوجہ کرنا کہ یہ بے حجابی ہے، تو پردہ کر لے، بوڑھی عورت کو۔ اگر تو نے ریڑھی والے کو دیکھا کہ ریڑھی والا وہ عموماً لے آتا ہے فروٹ داغا ہوا سستا تاکہ عام لوگ خریدیں، اسے جا کر تو نے فروٹ کی قیمت پوچھی، اس نے 1 روپیہ فالتو بتا دیا زیادہ تاکہ تھوڑا نفع اس کو بھی ہو جائے، فوراً اس کو آپ نے ٹوکا مہنگائی کر رہا ہے، تو 1 روپیہ زیادہ مانگ رہا ہے۔ یہ غیر حسینی امر بالمعروف ہے۔ کسی اور بندے کو دیکھا بہت جوش چڑھا، کسی جوان کی داڑھی نہیں ہے، اسے پکڑ کے وہیں پر کھڑا کر کے اسے داڑھی کی تلقین کر دی، یہ یا اسی طرح کے اور چھوٹے چھوٹے کام چھوٹے چھوٹے لوگوں سے دیکھے، معاشرے کے مظلوم طبقہ، مستضعف طبقہ، ضعیف طبقہ، کمزور طبقہ، اس سے اگر کوئی غلطی، کوئی چھوٹا سا اشتباہ ہو رہا ہے، غلطی چھوٹی سی اس سے ہو رہی ہے، وہاں پر فوراً اس کے سر پر چڑھ جانا، اس کو سب کے سامنے بے عزت کرنا، اس کو رسوا کرنا، اسے بے دین فاسق و فاجر ثابت کرنا، یہ غیر حسینی امر بالمعروف ہے۔ حسینی امر بالمعروف کیا ہے؟ حسینی امر بالمعروف یہ ہے کہ مدینے میں چور اچکے ہیں، مکہ میں بھی فراڈیے ہیں، اسی طرح بصرہ میں اور کوفہ میں اور مصر میں پوری مملکت اسلامیہ کے اندر ایسے لوگ ہیں جو انفرادی جرم و گناہ کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جب منکر کو روکنا ہے تو سب سے بڑے منکر پر جا کر ہاتھ ڈالا۔ سب سے بڑا منکر سلطان جائر ہے، فاسد حکومت ہے، ظالم حکومت ہے، جس کی پناہ میں چھوٹے مجرم پل رہے ہیں، چھوٹے ظالم پل رہے ہیں۔ یہ حسینی امر بالمعروف اور حسینی نہی عن المنکر ہے۔ شام غریباں عہد کے لیے راستہ ہے۔ آپ توجہ کریں، شام غریباں کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے اپنا ایک طریقہ بتا لیا، لائٹیں آف کر دیں، ایسے طریقے سے شام غریباں آپ نے منعقد کی ہے کہ دوسروں کو تہمتیں لگانے کا موقع مل گیا۔ وہ جب دیکھتے ہیں لائٹیں آف کر رہے ہیں، کیوں لائٹیں آف کر رہے ہیں؟ آپ نے مصائب پڑھنے ہیں، رونا ہے، لائٹ آن کر کے رو، لیکن اپنی طرف سے یہ اہتمام کرتے ہیں تاکہ کسی کو شرم نہ آئے، کسی کو جھجک نہ ہو۔ یا شام کا تصور ہے، غریب شام غریبہ کا تصور ہے تو وہ اندھیرے کے ساتھ زیادہ سازگاری ہے، اس وجہ سے لائٹ سے شام غریبہ کا تاثر نہیں ملتا، اندھیرے میں شام غریبہ کا تاثر ملتا ہے۔ خوب یہ ہم اہتمام کرتے ہیں شام غریبہ کا، لیکن خود کربلا میں جو شام غریبہ کا اہتمام ہوا وہ کیا ہوا؟ وہ لائٹیں آف کرنا اور آن کرنا تو نہیں تھا۔ شام غریبہ جو کربلا میں برپا ہوئی اس میں پرسہ تو نہیں تھا، اس میں صرف گریہ تو نہیں تھا۔ شام غریبہ جو کربلا میں ہوئی وہ بہت اہم ہے شب عاشور کی طرح۔ کربلا کی شام غریبہ یعنی قیادت کی تبدیلی، قیادت کی جانشینی، نہضت کو نئے مرحلے میں ڈالنے کے لیے امام جس مرحلے تک پہنچا گئے اور اپنی شہادت سے جس نہی عن المنکر کا پہلا باب طے کر دیا، پہلا مرحلہ امام نے اپنے لہو اور اپنی شہادت سے طے کر دیا، اب اس مرحلے سے آگے، چونکہ منکر ابھی بھی کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پر، امام جس منکر سے ٹکرائے، جس ستم سے ٹکرائے، جس ظلم سے ٹکرائے، وہ ظالم ابھی بھی قائم ہے۔ امام شہید ہو گئے لیکن ظالم ابھی قائم ہے۔ تو یہاں کیا کیا جائے؟ شام غریبہ کس چیز کا نام ہے؟ شام غریبہ ودا کا نام نہیں ہے، بلکہ شام غریبہ پرچم حسین اٹھا لینے کا نام ہے۔ شام غریبہ کس کا نام ہے؟ کہ اگر شام غریبہ میں امام وقت بیمار ہیں اور امام قبل شہید ہو گئے ہیں تو اس کی جگہ پر ایک خاتون آ کر کھڑی ہو جائے، علی کی بیٹی آ کر کھڑی ہو جائے۔ شام غریبہ یعنی وہی یتیم، وہی بیوائیں، وہ اب ہم نے یہ تصور کیا ہوا ہے نا کہ ان یتیموں بیواؤں کا سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ انہیں اب لاشوں پہ رونے دیا جائے، یہ ہم نے سنا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے یہ۔ لیکن عزیزان، امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور بی بی کو، زینب اولیاء کو جو وصیت کی وہ کیا تھی؟ کہ یہاں تک میں لے کر آیا ہوں، یہاں سے آگے
یزید کو میں نے للکارا، لیکن نظام ستم ابھی باقی ہے. نظام ستم کے ایوان کو للکارنا اور اس میں لرزہ ڈالنا اور اس کے اندر دراڑیں ڈالنا اور اس کو رسوا کرنا، یہ اب آپ کا کام ہے. بی بی نے اس ستم کا مبارزہ، وہ پرچم اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کس جرأت و شجاعت و بہادری سے پھر وہ منزل طے کی. شام غریباں یعنی حسینی عمل اگر انجام دے دیا ہے آپ نے تو پھر آپ کی شام غریباں ہے. اگر آپ نے حسینی مرحلہ طے کر لیا ہے پھر آگے زینبی مرحلہ ہے. شام غریباں نہضت کا حسینی مرحلے سے، امر بالمعروف کا حسینی مرحلے سے زینبی مرحلے میں جانے کا نام شام غریباں ہے. شام غریباں عاجزی کا نام نہیں ہے، شام غریباں بے بسی کا نام نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام تسلیم نہیں ہوئے تو کیا بعد میں بی بی تسلیم ہو گئی، اہل بیت تسلیم ہو گئے، یتیم تسلیم ہو گئے، بیوائیں تسلیم ہو گئیں؟ نہیں ہوئے. وہی نہضت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آگے بڑھی اور پھر وہی تبدیل ہو گئی عزاداری میں. عزاداری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حسینی ہے، حسینی امر بالمعروف اور زینبی امر بالمعروف، حسینی نہی عن المنکر اور زینبی نہی عن المنکر. یہ عاشورہ ہے اور شام غریباں ہے. ہم 10 دن مجلس سن کر اکتا گئے، تھک گئے، خستہ ہو گئے، معمول میں آنے کے لیے بےتاب ہیں. عزیزان، امام نے شام غریباں شب عاشور چراغ بجھا کے کہا کہ اندھیرے میں جس کو جانا ہے اٹھ کے چلا جائے. میں آزاد کرتا ہوں، بیعت اٹھا لیتا ہوں اور میں بھی راضی ہوں، میرا رب بھی راضی ہے. اگر وہاں سے کوئی اٹھ کے چلا جاتا تو وہ گناہگار نہیں تھا، مجرم نہیں تھا، چونکہ امام نے خود اجازت دی ہے، شریعت کی اجازت آ گئی ہے. فتویٰ صاحب شریعت کا، حجت خدا کا فتویٰ ہے کہ آپ اٹھ کے جا سکتے ہو. شب عاشور بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. شب عاشور عزم کیا، روز عاشور وفا کی. شام غریباں یوں نہیں کہ ختم ہو گیا سب کچھ، شام غریباں اب اگلا مرحلہ ہے. نوحے بناؤ، مصائب بناؤ، مجالس بناؤ، یہ بناؤ امام حسین کے شایع نشان ہو، شخصیت امام حسین، نہضت امام حسین کے ساتھ. یہ مضمون جاری ہے. اس کا باس کا خلاصہ مطلب یہ عرض کیا ہے عزیزان، امام علیہ السلام مکہ سے خارج ہو کے باہر گئے اپنے قیام و مزاحمت میں. والی مکہ نے واپس لانے کے لیے ایک مصالحتی مفاہمتی خط لکھا اور اس خط کے جواب میں امام علیہ السلام نے اس کی ہر چیز کو ٹھکرا دیا، اس کے اتہام کو بھی ٹھکرا دیا اور اس کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا. اس نے جو شقاق و افتراق کا اتہام لگایا تھا وہ بنو امیہ کے اپنے سیاسی اسلام کے مطابق تھا جو انہوں نے بنایا تھا. اور امام علیہ السلام نے جو مزاحمت کی اور مقاومت کی اور فرمایا یہ شقاق نہیں بلکہ فریضہ ہے اللہ کا دین کا، وہ امام نے انجام دیا اور اس کو اختتام تک اور انتہا تک پہنچایا. اور وہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. واجب ہے، تمام امت کے فرد فرد پر واجب ہے اور امام مسلمین پر بھی واجب ہے. اس لیے امام مسلمین نے دیکھا کہ مسلمین تیار نہیں، امام نے وہ فریضہ انجام دیا. یہ فریضہ ختم نہیں ہو جاتا شام غریباں کو، اس فریضے کا حق زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اب جب اس فریضے کی ادائیگی کے لیے اتنا کچھ خرچ ہو چکا، اتنا کچھ قربان ہو گیا، تو اب تو اس کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہیے.
دن بھر کی عزاداری سے خستہ ضرور ہیں آپ, ابھی بھی گفتگو طولانی ہو گئی, خستہ تر ہو گئے ہوں گے, لیکن یہ لمحہ عزیزان آپ جو کر رہے ہیں, اس وقت حسین یہی آواز سننے کے منتظر ہیں. اس وقت حسین پر وداع تیر بن کے برستا ہے. وداع کا جملہ نیزے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے. اس وقت حسین ابن علی اور اولاد حسین اور یتیمان حسین اور شہداء کی بیویاں اور بیٹیاں اور بچے اور زینب اولیاء, وہ یہی لبیک کے منتظر ہیں آپ سے. اور اگر آپ نے لبیک کہہ دیا ہے تو یقین جان لو آپ نے پھر اپنی حاضری کربلا میں لگا دی ہے. آپ نے یہ لبیک, یہ فقط ایک شعار نہیں ہے, یہ اجابت ہے. حسین علیہ السلام نے استغاثہ کیا, حل من ناصر ینصرنا, جواب کیا بنتا ہے؟ ہم ہیں اے حسین, ہم ہیں نصرت کے لیے, ہم ہیں آپ پر فدا ہونے کے لیے, ہم ہیں آپ کی بارگاہ میں آپ کی راہ کو جاری رکھنے کے لیے, ہم آپ کی نہضت کو جاری رکھنے کے لیے. یہ جواب بنتا ہے اور یہی آپ نے دیا ہے. اس کو اس لیے کہ ذرا دن کی خستگی بھی دور ہو جائے. اور حسین ابن علی سے عہد, آپ یوں سمجھو ہم شام غریباں بیٹھ کر وہ کام کرو جو اصحاب حسین نے شب عاشور کیا تھا. شب عاشور وہ نہیں تھے, شام غریباں کو اصحاب نہیں تھے, شہید ہو چکے تھے, لیکن شب عاشور تھے. اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں کہا رات کی تاریکی ہے, اٹھ کے چلے جاؤ. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا اٹھ کے کہا, وہی آپ نے آج شام غریباں کہنا ہے مولا کو. یہ کچھ کہنے کے لیے ذرا اپنی حالت سنوار لیں, دو زانو بیٹھیں تشہد کی حالت میں, جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, پھر راحت ہو جانا, پھر آرام سے بیٹھ جانا. دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے شام غریباں کی فریاد, شب عاشور کا منظر ہو اور آپ سے سننا چاہ رہے ہیں راہ خدا, سبیل خدا, قرآن, اللہ, رسول اللہ, فاطمۃ الزہرا یہی سننا چاہتی ہیں آپ سے. فاطمۃ الزہرا وہ غیر ذمہ دارانہ آنسو نہیں ہم سے مانگتی کہ جو رو کے چھوڑ کے میرے بیٹے کو گھر چلے جائیں. فاطمہ زہرا وہ لبیک مانگتی ہیں کہ جس کے لیے حسین نے پکارا تھا. فاطمہ زہرا بھی تو گھر گھر مدینے کے ہر در پر جا کر دستک دے کے کیا مانگ رہی تھی؟ پرسہ تو نہیں مانگ رہی تھی, نصرت مانگ رہی تھی, لبیک مانگ رہی تھی, لیکن کسی نے لبیک نہیں کی. جب علی کے پہ وقت آیا تو فاطمہ نے لبیک کہا اور تنہا لبیک کہا, اور اسی لبیک کی حالت میں دنیا سے چلی گئی. اور اب فرزند فاطمہ نصرت مانگ رہا ہے, اور اب علی کی بیٹی نے یہ پرچم اٹھا لیا ہے. عزیزان, آج پاکستان میں محسوس نہ ہو کسی کو کہ پاکستان میں حسین ابن علی کے پیروکار وداع کر کے گھر چلے گئے ہیں, بلکہ یہ سب کو محسوس ہو کہ یہ میدان میں آ گئے ہیں اور موجود ہیں, راہ حسین ابن علی جاری رکھے ہوئے ہیں. بلند آواز سے آج شب جتنا آپ کے اندر ولولہ ہے, جذبہ ہے, جو آج حسینی جذبہ آپ کے اندر روز عاشور پیدا ہوا ہے, اور آج جو آپ اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہو توقع کہ آپ کی عبادت آپ کو وہاں مقام پہ پہنچا جائے, یہ لبیک آپ کو وہاں پہنچائے گی انشاءاللہ. بلند آواز کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین.
اسی جوش کے ساتھ اسی ولولے کے ساتھ آج اس بی بی کو لبیک کہنا ہے جو شام غریباں خود لبیک کہہ کے امام کی امانت کو سنبھال کے کھڑی ہوئی تھی. آج بی بی کو یہی پیغام دینا ہے، بی بی آپ تنہا نہیں ہیں، ہم وہاں نہیں تھے لیکن اس سرزمین پر آپ کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں. لبیک یا زینب. اور وہ بی بی جو یہ لبیک سننے کے لیے مدینے کے ہر در پہ گئی، دستک دی، نہیں سنی، پھر اس کے بعد بستر جراحت پہ لیٹ گئی. کہا اگر لبیک کہنے آتے ہو تو آؤ، اگر میری عیادت و پرسے کے لیے آتے ہو تو مت آنا. میں پرسے کے نہیں منتظر بیٹھی، میں ولایت کے لیے لبیک کی منتظر بیٹھی ہوں. لہٰذا بی بی نے یہ بھی فرما دیا، علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو پرسہ دینے والوں کو منع کر دینا. زہرا نہیں مانگتی تم سے، عیادت نہیں مانگتی اور تشییع بھی نہیں مانگتی، پرسہ بھی نہیں مانگتی، تعزیت بھی نہیں مانگتی. زہرا لبیک مانگتی ہے جو تم نہیں کہہ سکتے، جو تمہارے بس میں نہیں ہیں. وہ بی بی جو حسرت لبیک لے کر دنیا سے چلی گئی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا عزیزان، حسین کو دو پیاسیں تھیں، ایک پانی کی پیاس تھی، ایک لبیک کی پیاس تھی، نصرت کی پیاس تھی. پانی کے پیاسے نے پانی نہیں مانگا لیکن نصرت کے پیاسے نے نصرت مانگی ہے، لبیک کے پیاسے نے لبیک مانگی ہے. اور اسی طرح زہرا نے یہ نہیں کہا کہ میرے جنازے پر سارا مدینہ اکٹھا ہو کر عورتیں الگ روئیں، مرد الگ روئیں، یہ الگ روئیں، وہ الگ روئیں. فرمایا علی رات کو جنازہ اٹھانا، کسی کو بتانا بھی نہیں کہ زہرا دنیا سے چلی گئی ہیں، اور مجھے دفن کر کے میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا تاکہ میری قبر پر آ کر بھی کوئی پرسہ نہ کرے، تعزیت نہ کرے. کیونکہ جو لبیک نہیں کہہ سکتے مجھے ان کا پرسہ و تعزیت بھی نہیں چاہیے. وہ بی بی حسرت لبیک لے کے دنیا سے چلی گئی. عزیزان، مومنین، جوانان، آج اس بی بی کو یہاں پر یہ جواب دو، یہ تشنگی بی بی کی سیراب کرو کہ اے بی بی، آپ کے بیٹے کو بھی لبیک، آپ کو بھی لبیک، آپ کی بیٹی کو بھی لبیک. بلند آواز کے ساتھ لبیک یا زہرا. اور آخر میں عزیزان، پرچم حسین، وہ پرچم جو زینب علیہ نے اٹھایا، وہ آج فرزند حسین کے ہاتھ میں ہے، وہ امام عصر کے ہاتھ میں ہے، وہ امام زمانہ کے ہاتھ میں ہے، وہ فرزند زہرا کے ہاتھ میں ہے. لیکن فرزند زہرا بھی لبیک کا منتظر 1200 سال سے امت کی لبیک کا منتظر ہے. ہم آتے ہیں، رسمیں ادا کر کے چلے جاتے ہیں، ہر عاشور پر وہ پرچم کو پھر نئے سرے سے تیار کرتے ہیں کہ شاید اس عاشور پہ یہ لبیک کہہ کے
اور میرے انتظار کو ختم کریں اور میں ظہور کروں اور وہ کام جو میری جد نے شروع کیا تھا میں اس کو تکمیل کروں، میں آخری یزید کے سائے سے دنیا کو پاک کر دوں، صاف کر دوں، ستم کا نام و نشان دنیا سے مٹا دوں اور عدالت کا میں نظام قائم کر دوں۔ وہ ہر عاشور کو پرچم حسین لے کر تیاری کرتے ہیں، لیکن عزیزان جب ہم وداع کر کے، جب ہم صرف پرسہ دے کے چلے جاتے ہیں تو پھر روتے ہوئے دوبارہ پرچم لپیٹ کر پھر اگلے عاشور کے لیے تیار بیٹھتے ہیں کہ شاید کسی ملک میں کوئی ایک نسل تو ایسی پیدا ہوگی کہ جن کو یہ شعور آ جائے گا کہ وہ فرزند زہرا منتظر کس کے لیے بیٹھے ہیں۔ عزیزان اس عزیز کو، اس نازنین کو جو 1200 سال سے اس لمحے کے منتظر ہیں کہ کوئی لبیک امامت کو کہنے والا ہو، کوئی لبیک ولایت کو کہنے والا ہو، کوئی لبیک اس پرچم کو کہنے والا ہو جس نے بساط ظلم و ستم اکھاڑ کے پھینک دینی ہے۔ تمام عزیزان دونوں ہاتھ اٹھا کر فریاد کے ساتھ، فریادی حالت میں لبیک یا مہدی، انشاءاللہ اللہ آپ کو حسین کے اور امام عصر کے لبیک گویان میں شمار کرے انشاءاللہ، ناصرین میں شمار کرے انشاءاللہ، اور آپ کے توسط سے انشاءاللہ اللہ تعالی حضرت امام عصر کے اس پرچم عدالت کو اس زمین پر لہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان شام غریباں، اس ماحول میں شام غریباں کس چیز کا نام ہے؟ شام غریباں کسی مایوسی کا نام نہیں ہے، شہادت ہے، غربت ہے، پیاس ہے، دکھ ہے، درد ہے، موت ہے، تنہائی ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہے، لیکن یہ تو سب کچھ ظلم کی میراث ہے۔ یہ شام غریباں ظلم نے برپا کی ہے۔ وہ شام غریباں جو امام حسین کے لشکر نے قائم کی، وہ شام غریباں کیا ہے؟ وہ شام غریباں یہ ہے کہ لاشوں سے میدان بھرا ہوا ہو، اور لاشیں بھی یوں نہیں، ہم دیکھتے ہیں نا آئے روز وبا کے دنوں میں، وبا کے علاوہ بھی آئے دن ایکسیڈنٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی لاش بالکل صحیح و سالم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی ماں بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کی بہن لپٹ لپٹ کے روتی ہے، اس کے والد کو لوگ سہارا دیتے ہیں، اس کی آس ٹوٹ جاتی ہے۔ کتنے والدین کو ہم نے دیکھا، کتنے باپ ایسے دیکھے، صحت مند تھے، لیکن بیٹے کی موت کے بعد ایسی طاقت ختم ہوئی، لوگوں کو سہارا دینا پڑا اس کو چلنے کے لیے، چل نہیں سکتا۔ جب جوان بیٹے مر جائیں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ عزیزان ایمان، شام غریباں جو لاشیں تھیں وہ لاشیں دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ پہلے شہید کیا گیا، شہید کرنے کے بعد حکم ملا اب لاشوں کے سر کاٹے جائیں۔ لاشوں کے سر کیوں کاٹے گئے؟ چونکہ یہ سر عبید اللہ کے پاس لے جا کر انعام وصول کرنا ہے۔
انعام کے لیے دوڑ لگی، ہر ایک پہلے جا کر ہر شہید کا سر کاٹ کے لے کے جا رہا تھا۔ سب شہیدوں کے سر کاٹ لیے گئے۔ پھر اس کے بعد حکم ملا کہ اب لاشوں کو پائمال کیا جائے، لاشوں کی پائمالی کا حکم ملا۔ روایت میں لکھا ہے، مقاتل والوں نے لکھا ہے، ہر لاش کی پائمالی کے لیے 2 گھوڑے انتخاب کیے گئے۔ ایک گھوڑا مشرق کو کھڑا ہوتا، ایک مغرب کو کھڑا ہوتا۔ مشرق والا مغرب کو دوڑتا لاش کو پائمال کرتے ہوئے، مغرب والا مشرق کو دوڑتا، اور اس وقت تک یہ گھوڑے دوڑتے رہتے جب تک انہیں یقین نہ ہو جائے کہ لاش کا کوئی حصہ سالم نہیں بچا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی لاشیں تھیں، اس میں جوانوں کی بھی لاشیں تھیں، اس میں حبیب بن مظاہر جیسے بوڑھوں کی بھی لاشیں تھیں۔ جب سب لاشوں کو پائمال کر دیا، 10 گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا۔ مقاتل کی روایت میں ہے کہ 10 گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا لاش حسین کو، فاطمہ کے لال کی لاش کو پائمال کرنے کے لیے۔ 5 گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے گئے، 5 گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے گئے۔ پھر حکم ملا، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑے، اور وہ گھوڑے دوڑتے رہے، اتنا دوڑے کہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب لاش حسین میں کوئی عضو سالم نہیں رہا، ان لعینوں نے پائمالی کے عمل کو روکا، اور اس دستے کا سرغنہ ملعون عمر سعد کے پاس جاتا ہے، اور عمر سعد کو کہتا ہے، عمر سعد، عبید اللہ کے پاس جا کر گواہی دینا کہ سب سے بڑا انعام مجھے دے وہ۔ عمر سعد نے کہا، لعین تو نے کیا کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام تجھے کیوں دے؟ کہنے لگا، اس لیے کہ میں نے لاش حسین کا وہ حال کر دیا ہے کہ اب حسین کی بہن بھی آئے تو پہچان نہیں سکے گی کس کی لاش ہے۔ اور اگر یقین نہیں آتا، وہ لعین کہتا ہے، اگر یقین نہیں آتا تو وہ گھوڑے جن سے ہم نے لاش پائمال کی ہے ان گھوڑوں کی ٹاپوں کو دیکھ لے تو، ان گھوڑوں کے نالین کو دیکھ لے تو تجھے یقین آ جائے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا عزیزان کہ جب بہن آئی بھیا کی لاش پر اور لاش کو دیکھ کر فریاد کر کے فرمانے لگی، انت الحسین، تو میرا حسین ہے، تو فاطمہ کا حسین ہے، تو مظلوم حسین میرا ہے۔ اور پھر راوی نے نقل کیا، عمر سعد کے لشکر میں بیٹھا ہوا ایک راوی یہ منظر نقل کرتا ہے کہ میں نے کربلا میں ایک قیامت کا منظر دیکھا۔ راوی نے نقل کیا، عمر سعد کے لشکر میں بیٹھا ہوا جو رپورٹ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا اور مجھے یقین ہے ایسے ہوا ہے۔ کہا میں نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں ہر چیز رو رہی ہے، مجھے یوں لگا کہ آسمان بھی رو رہا ہے، زمین بھی رو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں نے دیکھا کہ ہمارے جو گھوڑے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، میں نے ہر ایک کو روتے دیکھا، وہ قیامت کا منظر تھا، ہر ذی روح رو رہا تھا، ہر بے روح رو رہا تھا۔ وہ کیا منظر تھا قیامت کا، جو دشمن کی صف میں بیٹھے ہوئے شقی کو بھی رلا دیا جس نے، اور ہر ایک کے آنسو نکال دیے۔ عزیزان، قیامت تک انسان روتا رہے، اس کو رونے کا عزیزان وہ درد کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ غم کبھی ختم نہیں ہوگا جو اس نے نقل کیا ہے۔ وہ کہا کیا منظر تھا؟ کہا میں نے دیکھا ایک بی بی اپنے بھیا کی لاش پر آتی ہے، ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں، لاش کے ٹکڑے اکٹھے کرتی ہے، اکٹھے کر کے ہاتھوں پہ اٹھا کر اور مدینے کا رخ کرتی ہے، اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے اور فریاد کر کے بولتی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ خدایا زینب کی قربانی قبول فرما، پروردگارہ میری قربانی قبول فرما، میرا ٹکڑے ٹکڑے بھیا کی قربانی قبول فرما، فاطمہ کے بیٹے کے لاش کے ٹکڑوں کی قربانی قبول فرما۔ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔